أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مؤقر علماء اکرام، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں،
عصر کے بعد سے یہ پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں. مختلف عناوین پر، موضوعات پر آپ نے خطاب سماعت فرمائے، اور ابھی مجھ سے پہلے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے بہت ہی خوبصورت دلائل سے مزین ایک مفید گفتگو اور خوبصورت تقریر آپ نے سماعت فرمائی. یہ جلسہ جو بہت ہی کم ٹائم میں یہاں رکھا گیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے. اصل میں کچھ مہینوں سے، کچھ سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور صحیح چیز کے متلاشی ہیں، اور جب وہ صحیح چیز تلاش کرتے کرتے جب وہ راہ حق پا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پرانے راستے سے ہٹا کر جس راستے پر وہ اپنے باپ اور دادا کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اس راستے کو چھوڑ کر جب وہ کتاب و سنت کا صحیح راستہ جب اپنا لیتے ہیں، تو یہ چیز قوم کے سربردہ لوگوں کو، سماج کے چودھریوں کو، اور خاص طور پر ان میں بھی اس طبقے کو جو اب تک ان کو بے وقوف بنا رہا تھا، یہ چیز ان کو بہت ہی ناگوار گزرتی ہے. آج کل جو جلسے ہو رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ جلسے اس لیے نہیں کرائے جا رہے ہیں کہ اس سے عوام کو فائدہ پہنچے، بلکہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اپنی عوام کو ہم کس طرح روکیں. یہ تیزی کے ساتھ تحقیق اور جستجو کے اندر پڑ چکی ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، اور یہ اس سے جڑ رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے صحیح چیز ان کو اب معلوم ہو رہی ہے، کتاب و سنت کے دلائل ان کو معلوم ہو رہے ہیں، اور یہ دھیرے دھیرے ہم سے اب ہٹ کر سچائی کی طرف آ رہے ہیں. ان کو کیسے روکا جائے، اس کی باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے، ورنہ یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. قرآن کریم نے بہت واضح الفاظ میں جو پیش کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ تھا اسلام. بس آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے اسی اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسی اسلام سے راضی اور خوش ہوا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں ہمیں اور آپ کو دیا. آج کون سا اسلام؟ ہر شخص تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام پر گامزن ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہی اسلام ہے، ہم جس سے جڑے ہوئے ہیں وہی اسلام ہے.
افسوس یہ ہے کہ جس چیز کو ایک طبقہ بدعت کہہ رہا ہے اسی کو دوسرا گروہ سنت سمجھ کے کر رہا ہے. جس کو آپ سنت سمجھ کر رہے ہیں ہم اس کو بدعت سمجھ رہے ہیں. اور افسوس سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم بدعت سمجھ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے اس لیے ہم بدعت کہہ رہے ہیں, اور آپ اس کو سنت سمجھ کے کر رہے ہو. آپ بھی یہ دلیل دے رہے ہو کہ یہ چیز اسلام کے اندر موجود ہے. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ہمیں جس اصلی پوزیشن میں دیا تھا, مجھے بتائیے کیا اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یا حضرت بلال جو اذانیں دیا کرتے تھے, کبھی اذان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا ہے؟ یا اذان سے پہلے کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا گیا ہے؟ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ابھی مجھے اجازت دیجیے, میں لفظ رخصت استعمال کروں گا, ابھی انتقال کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا کبھی کسی صحابی نے اذان دیتے وقت اذان سے پہلے کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا ہے, یا اذان کے بعد کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا ہے؟ تو وہ کون سا اسلام تھا؟ آج جس کام کو تم رسول کی محبت میں سنت کا نام لیتے ہو کہ اس میں حرج کیا ہے, ہم رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں, کیا صحابہ کرام کو تمہاری طرح محبت نہیں تھی یا تم سے کم محبت تھی صحابہ کرام کو جو انہوں نے ایسا نہیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا, یہ تو تم بھی مانتے ہو نا, جب دفن کیا گیا تو کس نے اس قبر مطہرہ پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی؟ نبی اکرم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا, کس نے اس روضہ اقدس کے پاس اذان دی تھی؟ حضرت عمر فاروق کو دفن کیا گیا, کس نے اذان دی تھی؟ جنت البقیع کے اندر اتنے صحابہ دفن ہیں, ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم تم سے صرف ایک دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ایک دلیل دے دو, ہم کل سے اذان دینا شروع کر دیں گے. تم اس کے جواب میں کہتے ہو وہابیوں کے جلسے میں نہ جاؤ, تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا. یہ دلیل ہے تمہاری؟ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم تم سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں, تم کہتے ہو کہ نکاح ٹوٹ جائیں گے. یہ اسلام ہے یا چوچو کا مربع؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا, پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے خوش ہو گیا. اب کس کا جواب میں جو جلسہ ہوگا نا میرے بعد, اس میں آپ کیا کہیں گے سنیے گا, اس کو بھی میں بتا دے رہا ہوں. اس میں بھی کوئی آئے گا جبہ کوش اور کیا کہے گا, نبی کے زمانے میں تو مسجدوں میں پنکھے بھی نہیں تھے, تم نے کیوں لگا لیے؟ یہ کہا جائے گا. نبی کے زمانے میں تو ہوائی جہاز بھی نہیں تھے, تم کیوں جاتے ہوائی جہاز پیش کرنے؟ نبی کے زمانے میں تو یہ لائٹیں نہیں تھی, تم نے کیوں لگائی اپنی مسجدوں میں لائٹیں؟ یہ کہا جائے. ہم دلیل مانگ رہے ہیں, تم لائٹیں گھسیڑ رہے. ہم کہتے ہیں کس صحابی نے ایسا کیا, تم کہتے ہو کس صحابی نے پنکھے لگائے. ارے اللہ کے بندے, ہم نے پنکھوں کو, مائکوں کو
اور لائٹوں کو دین کہاں سمجھا. آج بھی بہار اور بنگال کے ایسے ایسے گاؤں میں ہم تقریریں کرنے جاتے ہیں جہاں لائٹ نہیں پہنچی ہے، تو کیا وہاں نمازیں نہیں ہوتی ہیں؟ وہاں پنکھے نہیں ہیں، لائٹ ہی نہیں، پنکھے ہی نہیں لگے مسجدوں میں، پھوس کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں. میں نے کہا پنکھے لگاؤ ثواب ملے گا. تو آپ یہ بات غور سے سمجھنے کی کوشش کریے کہ ہم نے اس کو دین میں کہاں جوڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راویہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی، فی امرنا فی دیننا، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی جو پہلے سے اس میں موجود نہیں تھی، جو ہم نے نہیں بتائی، اور کسی نے دین کے اندر اس کو سنت سمجھ کر یعنی میری طرف منسوخ کر کے اس کو لاگو کیا، جو میں نے نہیں بتائی، میرے صحابہ نے نہیں کی، فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے. دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالنا. مسجدوں میں کوئی مائک سے اذان دیتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ مائک سے اذان دینا ہی سنت ہے، بغیر مائک کی اذان نہیں ہوگی میرے بھائیوں. لیکن تم نے اذان کو قبر پہ دینا سنت بنا لیا ہے. قبر پہ کھڑے ہو کر میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دو. پوچھا گیا اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ سوال جواب ہوتا ہے، منکر نکیر حساب و کتاب لیتے ہیں، من ربو کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کون ہے، کیا ہے. تو ایسے موقع پر جب شیطان بھی بہکانے لگتا ہے، لیکن جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان سے اتنی پکی دوستی تو صرف تمہاری ہی ہو سکتی ہے جو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑے. ہماری نہیں، ہماری نہیں. ہماری زندگی کے آخری سانس تک تو وہ بہکا سکتا ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں مرنے کے بعد نہیں، مرنے کے بعد نہیں، قبر کے اندر نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جب انتقال کا وقت قریب آیا اور آخری سانسیں لے رہے تھے تو وہ یوں کہتے جا رہے تھے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. پوچھا ارے یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا یہ جو بیٹھا ہے نا، یہ، کہا کہ مجھے تو نہیں دکھ رہا. کہا مجھے دکھائی دے رہا ہے، یہ شیطان ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری زندگی تم سے غلط کام کرانے میں صرف کرنا چاہیے، لیکن تم میرے داؤں میں، میرے چنگل میں نہیں آئے، بچ کے جا رہے ہو. آئے امام مالک، تم پہلے شخص ہو جو میرے چنگل میں نہ آ سکے، تم صاف ستھری زندگی بسر کر کے جا رہے ہو اور میرے بہکاوے میں تم نہیں آئے. امام مالک کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی ابھی سانسیں میری باقی ہیں اور تو میرا پیچھا کر رہا ہے. ابھی بھی مجھے امید ہے کہ کہیں تو مجھ سے غلط کام نہ کروا لے، آخری وقت تک کہیں تو مجھ سے کوئی غلط حرکت سرزد نہ کروا دے اور وہی چیز ہمارے لیے فتنے کا باعث بن جائے، وہی چیز ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے. ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک میری آخری سانس نہیں نکل جائے گی میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں سمجھوں گا. شیطان آخری وقت تک تو پیچھا کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد قبر میں بھی تمہیں بہکائے. اتنی گہری دوستی تو تم سے ہی ہو سکتی ہے، ہم سے نہیں. میرے بھائیوں، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ دلیلیں دیتے ہو کہ یہ سنت ہے. ارے جو کام نبی نے نہیں اور نبی کے بعد صحابہ نے نہیں کیا وہ سنت کہاں سے ہو گیا؟ وہ کہاں سے ہو گیا سنت؟ جس کام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں. یہ حدیث حضرت علی سے مروی، فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ جتنی بھی پکی قبریں تمہیں دکھائی دیں، پکی قبریں، مسلم شریف کتاب الجنائز اٹھاؤ، حدیث، جتنی بھی پختہ قبریں تمہیں دکھائی دیں ان تمام پختہ قبروں کو زمین کے برابر کر دو. ہم تم سے حدیث کی بات کرتے ہیں، تم کہتے ہو نہیں. پکی قبریں، روزانہ عطر چھڑکا جا رہا ہو، پھول بھی چڑھائے جا رہے ہوں اور وہاں چرسی اور افیم چیے بھی بیٹھے ہوں.
تو ہر آدمی تو یہ چاہے گا کہ مرنے کے بعد ایسا انجام میرا بھی ہو. ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ موت سے ڈرے گا ہی نہیں. وہ تو یہ سوچے گا ارے روزانہ اتر چھڑکا جائے گا, ہم کو ڈر ہی نہیں لگا. کیوں روزانہ تو لوگ ہمارے پاس راتوں دن رہیں گے, ڈر کس بات کا. اس لیے فرمایا میرے بھائیوں, قبرستان کی زیارت کا مقصد یہ بتایا کہ قبرستان جاؤ اس لیے جاؤ کیونکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے گی کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں جانا ہے. وہ پھوٹی ہوئی قبریں, کچی قبریں اور ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ کر اپنی موت یاد آتی ہے. پکی قبروں کو دیکھ کر حاجی علی کی درگاہ پہ چلے جاؤ, موت یاد آئے گی. وہاں تو بڑے فائدے نظر آئیں گے, اور فائدے میں بہت بڑی بڑی چیزیں یہاں گئی ہیں. غور کرو تو بہت بڑی بڑی چیزیں. اب کوئی ضروری ہے کہ سب چیزوں کا نام لوں میرے بھائیوں؟ کوئی ضروری نہیں کہ ساری چیزوں کا نام لوں. اب حاجی علی کی درگاہ پہ چلے جائیے, دیکھ لیجیے کتنے فائدے نظر آئیں گے. کتنے فائدے. ارے بھائی تو اسلام وہ ہے جو شریعت نے, جو نبی اکرم نے ہمیں دیا ہے. اب ہمارے اوپر الزامات جو لگائے جاتے ہیں ذرا سن لو. کیا کہتے ہیں یہ وہابی؟ اسلام کی ایک مثال دیکھیے گا. کیا کہتے ہیں یہ لوگ وسیلہ نہیں مانگتے, وسیلہ نہیں پکڑتے. تم سے زیادہ وسیلہ پکڑتا ہوں میں, اور تم سے بڑا وسیلہ پکڑتا ہوں میں. وسیلے کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک شرعی وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ. ایک جائز وسیلہ, ایک ناجائز. ایک شرعی اور ایک غیر شرعی. ہم شرعی وسیلے کے قائل ہیں اور شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے شرعی وسیلے کی, اور تم سے بڑا وسیلہ پکڑتے ہیں, تم سے جائز, تم سے اچھا وسیلہ. وسیلہ کہتے کس کو؟ مثالیں دیکھو گے ہمارے بھائیوں کی. چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. جھوٹ بولتے ہو. چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے. دیکھ لو, یہ 10 سیڑھی ہے, چھت ہے اوپر. پہلی سیڑھی پہ ہم نے قدم رکھا, پہنچ گئے؟ نہیں, پہلی سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, پہنچ گئے؟ نہیں, دوسری کو چھوڑنا ہی پڑے گا. 10ویں پہ پہنچ گئے, چھت آ گئی؟ نہیں, 10ویں سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اب ہم چھت پر پہنچے, سیڑھی کو چھوڑے تو ہم چھت پر پہنچے. یہ دلیل تو ہمارے فیور میں جا رہی ہے, باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا اللہ تک جانے کے لیے. تم دلیل بھی دیتے ہو ایسی جس میں مات کھا جاتے ہو. اگر پکڑے رہو گے تو اوپر نہیں پہنچ پا رہے ہو. سیڑھی کو پکڑے رہو, پہنچ جاؤ گے. سیڑھی چھت پہ جانا, سیڑھی چھت پہ جانا, نہیں پہنچ پاؤ گے. سیڑھی کو چھوڑنا ہی پڑے گا. ایسے ہی اللہ تک جانا ہے اور اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ کو باباؤں کو چھوڑنا ہی پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کہا ادعونی استجب لکم, میرے بندو تم ڈائریکٹ مجھے پکارو, میں تمہاری ڈائریکٹ فریاد سنوں گا. ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو, اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو. کس سے؟ میرے بندوں سے. اگر انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, تو وہ اللہ کی رحمت سے, میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ نے ڈائریکٹ کہا مجھے پکارو, میں سنوں گا. اچھا ایک بات بتاؤ, ڈائریکٹ تو اللہ ہی کو تم بھی پکارتے ہو, ہم مجرم کیوں ہیں؟ نماز پڑھتے ہو, کیا کہتے ہو؟ چلو نماز پڑھنے گئے, کون سے بابا کو پکارا؟ چلو یہی نیت باندھ لی, چلو چلو. اب کیا کہہ رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین. چلو تیزی سے پڑھ رہے ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کس کو کہہ رہے ہو؟ بابا کا تو نام نہیں آ رہا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا, ہم کو سیدھے راستے پہ چلا, ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. یہ دعا آپ کس سے مانگ رہے؟ اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہو. تم اللہ سے مانگو ڈائریکٹ تو تم مسلمان, اور ہم ڈائریکٹ کہیں اللہ مجھے بیٹا دے دے, مجھے بیٹی دے دے, اے اللہ مجھے بیٹا بیٹی دے دے, تو ہم گستاخ ہو گئے, ہم بغیر وسیلے والے ہو گئے. تم ساری چیزیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگو تو مسلمان, اور ہم صرف بیٹا بیٹی, اللہ سے ساری چیزوں کے ساتھ بیٹا بیٹی بھی اللہ سے مانگ لے تو گستاخ, کافر. تم صرف ایک ہی چیز تو بابا سے مانگتے ہو, بیٹا بیٹی, اس کے علاوہ تمہیں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. جتنے بھی
धागे बंधे होते हैं, देख लो जाके बेटा, या ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जाती हैं, मेरा फला से चक्कर है, बाप रुकावट बन रहा है, बाबा मेरी सुन लो। ये धागे बंधे होते हैं वहां पर जाकर, ये धागे बंधे होते हैं। तो बस यही तो रह गया, वरना सारी चीजें। अच्छा बताइए, मस्जिद में जाते हो तो क्या दुआ पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। ये दुआ किससे मांग रहे हो? आय अल्लाह तू मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, आय अल्लाह तू मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये सारी चीजें, सारी दुआएं तुम अल्लाह से मांग रहे हो डायरेक्ट। ये नहीं कहते हो कि बाबा मेरी ये दुआ अल्लाह तक पहुंचा दो। ये सारी दुआएं डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंच रही हैं। उस वक्त में गुनाहगार अपने आप को नजर नहीं आते हैं, तुम्हारे पाप और तुम्हारे गुनाह तुमको नजर नहीं आते हैं। और हमने सिर्फ ये कह दिया कि अल्लाह 4 साल 5 साल 6 साल हो गए बेटा बेटी नहीं मिला है, अल्लाह तू मुझे बेटा दे दे। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे सालेह औलाद अता फरमा। कहने लगे ये वहाबी है, ये बेटा डायरेक्ट मांग रहा, नहीं सुनेंगे। सारी दुआएं तुम डायरेक्ट मांगो तो तुम वहाबी नहीं हो, और हम सारी दुआएं अल्लाह से मांगे तो वहाबी। तुम एक चीज सिर्फ बेटा बेटी आस्थानों पे जाके मांगो, और हम वो चीज भी अल्लाह ही से मांग लें। मेरे भाइयों तो गौर करो, तो तुम तो मुजरिम नहीं और हमें मुजरिम गर्दानने लगते हो। इंसाफ तो करो, सही सही मुझे बताओ तो सही। मेरे पास मैं लेके आया हूं, ये किताब है अल मलफूज, मलफूज आला हजरत। और मैं वो भी लेके आया हूं जो एक वो चिल्ला रहा है बहुत दिनों से, सीरते गौसे पाक में 4 साल से ढूंढ रहा हूं, ये मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। मैं वो किताब भी लेके आया हूं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी निगाहें इतनी कमजोर भी हैं। अब इस किताब के अंदर एक वाकया देखो, ये सारी चीजें अल्लाह से डायरेक्ट मांग रहे। मस्जिद में जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, तर्जुमा भी तभी समझ पाओगे। आय अल्लाह है मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये हर हनफी बरेलवी अहले हदीस सब मांगता है ये दुआ, डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहा है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल, अल्लाह तो हमको सीधे रास्ते पे चला। ये कौन मांग रहा है? डायरेक्ट मांग रहा है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अय अल्लाह मैंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है, जुल्मन कसीरा। वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंत, और मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। फ़ग़फ़िरली, बख्श दे तू, बख्श दे। ये कौन मांग रहा है? हनफी अहले हदीस बरेलवी सब मांग रहा है। किससे? अल्लाह से। ये तमाम चीजें तुम अल्लाह से मांग रहे हो डायरेक्ट, डायरेक्ट। ना इस्लाम तुम्हारा जा रहा है ना ईमान जा रहा है, तुम मुसलमान हो। और हम भी डायरेक्ट मांग रहे हैं तो हम काफिर हैं, हम काफिर हैं। और इस किताब के अंदर एक वाकया लिखा हुआ है, जरा गौर से सुनिएगा। समंदर में, जिसको देखना हो देख ले, तकरीर के बाद आ जाए मेरे पास, मैं कल सुबह तक रहूंगा यहाँ। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, हजरत जुनैद बगदादी, जुनैद एक समंदर को पार कर रहे हैं, दरिया को पार करना चाहते हैं, कोई कश्ती नहीं है, वो छलांग लगाए और चलने लगे, ऐसे जाने लगे, यानी समंदर में दरिया में चलने लगे ऐसे। पीछे एक आदमी आया, उसने देखा कश्ती तो है नहीं, चल कैसे रहे। लेकिन हजरत जुनैद जब जा रहे थे तो कह रहे थे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहते हुए वो निकल गए। उनके मुरीद ने, वो जो एक आदमी था जिसको जाना था, उसने देखा कश्ती हश्ती तो है नहीं, तो उसने सोचा कि मैं भी चलूं या अल्लाह कहते हुए। तो वो कहने लगा कि अरे पीर साहब मुझे भी दरिया से निकलना है, उबूर करना, पार करना, मैं क्या कहूं। जुनैद बगदादी कहते हैं कि तू या जुनैद कहे तू निकल जाएगा। जुनैद खुद तो क्या कह रहे हैं, या अल्लाह कहे, या अल्लाह कहो, निकल, खुद जा रहे हैं या अल्लाह कहते हुए। और उसने कहा मैं क्या कहूं, तो उसने कहा जुनैद साहब ने क्या कहो, या जुनैद कहो। तो वो चलने लगा, या जुनैद कहता हुआ। बीचों बीच जब दरिया में पहुंचा तो उसने सोचा यार ये क्या बात है, खुद तो या अल्लाह कह रहे हैं और हमसे जुनैद कहलवा रहे हैं। उसके दिल में वसवसा आया, उसने सोचा कि मैं क्यों ना या अल्लाह मैं भी कहूं, मैं या जुनैद क्यों कहूं, मैं भी या अल्लाह कहूं। और उसने जैसे ही कहा या अल्लाह डूबने लगा। गौर करो, ये किताब तेरी, लिखने वाला मौलवी तेरा, छापने वाली प्रेस तेरी, लेकिन बेशर्मी यह है कि तूने आज तक अपनी आवाम को ये किताब नहीं दिखाई। तुमसे बड़ा बुज़दिल कौन होगा अपने मौलवी की लिखी हुई किताब दिखाने में। तुम्हें शर्म महसूस हो तुम्हें।
یا جنید کہتا ہوا جا رہا تو سب دریا پار ہوتا جا رہا ہے، نکل، اور یا اللہ کہہ رہا تو ڈوب رہا ہے. اور اللہ کا نام لیا تو ڈوب رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جنید کا نام لو تو قبول ہوگی، اگر اللہ کا نام لیا تو منہ پہ مار دی جائے. یہی تو مطلب ہوا. یا جنید کہا تو نکل رہا جا رہا، اور جیسے ہی اس نے بیچوں بیچ دریا میں پہنچ کر یہ خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں، مجھ سے یا جنید کہلوا رہے ہیں، اس نے بھی کہا یا اللہ یا اللہ، ڈوبنے لگا. کہنے لگا حضرت میں تو ڈوبا، میں تو مرا. کہا کہ وہی کہو جو پہلے کہہ رہے تھے، یا جنید یا جنید. اس نے کہا میں نے پھر کہنا شروع کر دیا یا جنید جنید یا جنید. نکل گیا. جب سمندر دریا پار کیا تو کہنے لگا حضرت معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت جنید نے کہا اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ رہے ہو، پہلے جنید تک تو پہنچ جاؤ، پہلے جنید تک تو پہنچو، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہے ہو. اگر یہ حوالہ تیری کتاب میں نہ ہو تو گرفتار کر، مقدمہ دائر کر میرے اوپر. میرے پیارے ساتھیوں، کون سے عقیدے کی بات کرتے ہو؟ بتاؤ یہ اسلام ہے؟ نبی اکرم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے دور کا رہنے والا ہوں، میں جنگل سے ہو کر مجھے گزرنا پڑتا ہے، مجھے خطرناک جانوروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے گھر پہنچنا ہے، اس لیے مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ نصیحت. اللہ کے رسول نصیحت کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس کو نصیحت کرتے ہیں. تم جاؤ، کہا نصیحت کرو. فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جاؤ، لیکن جب بھی تمہیں سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے سوال کرنا. واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مدد طلب کرنا. قانونی طور پر دیکھ لو، ہم کہیں ایک اللہ سے مانگو تو ہم کافر ہیں، تم کہو اللہ کو چھوڑ کر ان کے پاس جاؤ تو پکے مسلمان ہیں. یعنی ہم اللہ کی طرف بلائیں تو ہم مجرم، تم اللہ کو چھڑوا کر ڈائریکٹ. آپ بھی وسیلہ پکڑتے ہو، میں بھی وسیلہ پکڑتا ہوں، فرق اتنا ہے مثالیں تم غلط دیتے ہو. تم کہتے ہو دلی جانا ہے تو ٹرین پکڑو گے یا نہیں پکڑو گے، یا بغیر ٹرین کے پہنچ جاؤ گے. میں نے کب کہا یہ شرعی وسیلہ ہے. لیکن ایک بات بتاؤ، دلی کی طرف جس ٹرین کا انجن ہوگا اسی طرف جب گاڑی جا رہی ہوگی اس ٹرین پر بیٹھو گے تب نہ آپ دلی پہنچو گے، یا کلکتہ کی طرف جس کا رخ ہوگا اس ٹرین پہ بیٹھو گے تو دلی پہنچ جاؤ گے. دلی جانے والی ٹرین پر ہی تو بیٹھو گے تبھی دلی پہنچو گے. بس فرق اتنا ہے کہ وسیلہ ہم بھی پکڑتے، لیکن ہم کو دلی جانا ہے تو دلی والی ٹرین پر، تم کو جانا تو دلی ہے لیکن بیٹھے ہو تم کلکتہ والی ٹرین پر. فرق اتنا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تک ہم کو بھی پہنچنا ہے، تم کہتے ہو ہم کو بھی پہنچنا ہے. تم کہتے ہو باباؤں کو پکارو یہی وسیلہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو. اللہ نے جو اعمال وسیلہ بتائے ہیں ان وسیلوں پر عمل کرو. یعنی اللہ تک جانا ہے نماز کے ذریعے ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اچھے اعمال یہ وسیلہ ہے. وسیلہ ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے، لیکن آپ نے نماز اور روزے کو وسیلہ نہیں مانا. آپ نے، اب مردہ کہہ دوں تو آفت، مردہ کیوں کہہ دیا؟ آپ نے مردوں کو وسیلہ بنایا. زندہ ہیں، کتنے ٹائم کی دعوت کری تو نے ان کی؟ پردہ کر گئے. اتنا ذلیل کسی نے کیا ہوگا؟ ایک صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں حضور اس دنیا سے پردہ کر گئے. ارے بات تو تم میری ہی کر رہے ہو. اس دنیا سے پردہ کر گئے. اس دنیا سے پردہ کر گئے کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں نہیں ہے پردہ. جو کام عورتوں کا تھا تم رسول سے کروا رہے. اسلام نے فرض کیا عورتوں پر پردہ، پردہ عورتیں کرے، تم نے کہا رسول پردہ کر گئے. وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے. قرآن کہتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. میں دلیل پیش کر رہا ہوں قرآن سے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہے، صرف ایک رسول ہے. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات، اگر یہ انتقال کر جائیں، اگر یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، او قتلا، اور یا میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ سوچ کر کہ نبی تو قتل کر دیے گئے یا نبی تو انتقال کر گئے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے؟
جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. پھر قرآن محمد رسول اللہ کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون, اے نبی آپ کو بھی انتقال کرنا ہے, آپ اس دنیا سے جائیں گے اور جتنے لوگ اس دنیا میں وانہم یہ سب کے سب میتون, ان سب کے سب کو جانا ہے, یہ سب کے سب انتقال کریں گے, سب کو مرنا ہے ایک دن. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اب آپ اس عقیدے کو نہ مانیں, پردہ کر گئے. اچھا چلو پردہ کر گئے, مجھے بتاؤ کہاں ہیں, کہیں تو ملیں گے, یہی تو سوال ہے. ان سے ملنے کوئی نہیں جاتا, زندہ تو ہیں, ملنے کوئی نہیں جاتا. جب چاہا, جس وقت چاہا, جس وقت چاہا ان کو اپنے گھر میں بلا لیا. رات کے 12 بجے کھڑے ہو گئے, دیکھ لیا اچھا کھانا پینا ہے, تھوڑی دیر جلسہ ولسہ چلا, کھڑے ہو گئے رات کے 12 بجے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں کھڑے کیوں ہو جاتے؟ کہا رسول اللہ تشریف لاتے ہیں, ان کی عزت توقیر, عزت توقیر. نبی 12 بجے تم کھڑے ہو جاؤ اور سلام پڑھنے لگو تو نبی 12 بجے تمہارے گھر آ جائیں. تم 2 بجے تک جلسہ چلاؤ اور 2 بجے پڑھنے لگو تو میرے نبی 2 بجے تمہارے گھر آ جائیں. رات کے 4 بجے تک تم پڑھنا شروع کر دو اور 4 بجے کھڑے ہو جاؤ تو میرے نبی 4 بجے تمہارے گھر آ جائیں. یعنی میرے نبی اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے, تمہاری مرضی پر ڈیپینڈ ہے. تم جس وقت چاہو گے بلاؤ گے ہمارے نبی کو اپنے گھر. میرا نبی تمہارا غلام ہے, نعوذ باللہ. تم میرے نبی کے غلام نہیں. ہم میں اور تم میں فرق اتنا ہے, ہم رسول کے غلام ہیں, تم نے رسول اللہ کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سے زیادہ رسول کو ماننے والا کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں, اگر رسول اللہ زندہ ہے تو تم کو جانا چاہیے رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے. رسول اللہ کو اپنے گھر نہیں بلانا چاہیے, اس لیے کہ انسان خود چل کر جاتا ہے باعزت انسان کے پاس. ایک مسجد میں ہمارے اٹاوا میں تو ہم جہاں چاہیں وہاں نماز پڑھ سکتے, کوئی کچھ نہیں کرتا. معلوم ہے, ایک بار کسی نے پتھر پھینکا تھا, 50 دکانیں جلا دی تھی ہمارے ساتھیوں نے. مولانا چرچی سے پتھر اس دن سے ڈل گئے. تو وہاں یہ سگنیچر ہے ڈی ایم کی طرف سے, جو جہاں چاہے جس مسجد میں جائے نماز پڑھ لے. تو ایک موقع پر گھس گیا میں نماز پڑھنے کے لیے, اذان کا ٹائم تھا, گھس گیا. لیکن میں نے وضو اتنی دیر میں بنایا کہ وہ جماعت ختم ہو جائے تاکہ بعد میں پڑھ لوں. لیکن اتفاق کہیے کہ وہ بھی بڑی لمبی قرت کرنے لگا. میں نے جلدی سے وضو بنایا اور گھس گیا, چل گیا, نماز پڑھنے لگا. پہلی رکعت تو خیر چول گئی, چلی گئی, لیکن دوسری میں گیا اور میں نے بول دیا آمین زور سے. کچھ بولا نہیں. سلام پھیرنے کے بعد ہم نے ایک رکعت پوری کر لی. وہ امام صاحب جانتے تھے مجھے, ہم نے کہا امام صاحب آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ بولا تم لوگ تو نماز پڑھتے نہیں ہو میرے پیچھے. میں نے کبھی دوہراؤں گا یار. بولے کیوں؟ میں نے کہا ہو رہی تھی تو پڑھ لیا, اب الگ پڑھتا تو وہ بھی اچھا نہیں تھا, ہم انتشار نہیں چاہتے ہیں, ابھی میں دوہرا لوں گا. جب دوہرانا ہی تھا تو پڑھی کیوں؟ میں نے کہا فتنے سے بچنے کے لیے, یہ بھی ایک ضروری ہے. تو کہنے لگا چلو آپ آ تو گئے ہو. ہم نے کہا آپ نے بلایا تھا اس لیے آئے, ہم اپنی مرضی سے. ہم نے کہا بلایا؟ میں نے کہا پوچھو مؤذن حیا علی الصلاۃ کا, آؤ نماز کے لیے. اذان سنی چلے آئے. میں نے کہا لیکن ایک چیز تم نے 3 چیزیں ہم سے پوچھی, ہم نے کچھ کہا نہیں. میں نے کہا ایک چیز مولانا صاحب آپ بھی بتا دیجیے. بولے کیوں؟ ہم نے کہا آپ کے مؤذن نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھاتا, یا حبیب اللہ پڑھاتا. وہ کیوں؟ کہا تم نہیں سمجھو گے. ہم نے کہا تو سمجھاؤ نا. کہنے لگا کہ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں, وہ ہماری مسجدوں میں آتے, تمہاری مسجدوں میں نہیں. میں نے کہا اپنی بات پر اٹل رہنا اگر تم ایک باپ کی اولاد ہو. کیا اٹل ہوں؟ میں نے کہا اذان دی گئی, سلام پڑھا گیا. کہاں؟ ہم نے کہا نبی تشریف لائے. بولا ہاں. ہم نے کہا نبی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کہتا کہ نماز تو پڑھی ہے. میں نے کہا تیرے پیچھے پڑھی ہے, تو نے اذان دی, سلام پڑھا, رسول کو بلایا, رسول آ گئے, نماز تو نے پڑھائی,
रसूल ने पढ़ी तो तेरे पीछे पढ़ी है, यही इज्जत करते हो तुम रसूल की। मैंने तो नहीं देखा अल्लाह के रसूल मस्जिद में आए, और जब तुमने देखा आए तो कम से कम इतना ही कह देते, आइए या रसूल अल्लाह, आप आगे चलिए, हम खुश नसीब हैं। ये वहाबियों को कहां नसीब होगा? आप आइए और नमाज पढ़ाइए, हम आपके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं। मेरे भाइयों, क्यों? मैंने उससे कहा क्यों नहीं कहा तुमने? कहता है हुजरे में चलो तो मैं अकेले में बताऊंगा। मैंने कहा हुजरे में चलो अकेले में बताओगे, सवाल तुम सबके सामने कर रहे हो हैं? वो तो पर्दा कर गए। हमने कहा पर्दा कर गए, फिर तुम बुलाते क्यों? कहा दुनिया से पर्दा कर गए। मैंने कहा अभी तो तुमने कहा वो मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, जब दुनिया से पर्दा कर गए तो मस्जिद में, कहा तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा तुम समझा नहीं पा रहे हो, तुम समझा नहीं पा रहे हो। अरे आप फैसला करो, ये दुनियावी 3 जिंदगी है। एक जिंदगी जो हमें और आपको मिल रही है, एक जिंदगी मरने के बाद और कयामत से पहले की जिंदगी, जब हम कब्रों से उठेंगे, उठने से पहले, कब्रों से जब दोबारा जिंदा उठाए जाएंगे उससे पहले की, यानी मर जाने के बाद कब्रों से दोबारा उठाए जाने से पहले पहले की ये जिंदगी, ये बरज़खी जिंदगी कहलाती है। ये जिंदगी जिसमें हम जी रहे हैं ये 3rd क्लास की जिंदगी है। आप फैसला करिएगा, ये 3rd क्लास की जिंदगी है। मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होगी वो 2nd क्लास, यानी 3rd से ऊपर 2nd क्लास की जिंदगी होगी, क्योंकि अच्छे लोगों को इनामात मिलेंगे, नवाजिशें होंगी, और बुरे लोगों पर अजाब होगा। और फिर एक तीसरी जिंदगी जो मरने की, जो कयामत के दिन हमें है उठाया जाएगा, और हिसाब और किताब के बाद हमें जन्नत या जहन्नम, जो जन्नत में गए, ये 3rd क्लास, ये 1st क्लास की पहली जिंदगी होगी। पहली जिंदगी ये सबसे अच्छी जिंदगी है, और दूसरी जिंदगी वो है जो मरने के बाद बरज़खी जिंदगी, ये दूसरे दर्जे की है, और ये जिसमें हम है ये 3rd क्लास की जिंदगी है। अब मुझे ये बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इंतकाल नहीं किए हैं और आप जिंदा हैं, तो क्या कोई आदमी चाहेगा कि 3rd क्लास की जिंदगी से छुटकारा मिलने के बाद फिर 3rd क्लास में ही रहें? वो तो ये चाहेगा कि तरक्की करके हम 2nd में जाएं, और 2nd वाला ये चाहेगा कि हम 1st क्लास में जाएं। मेरे भाइयों, फैसला करो, तुमने रसूल को 3rd क्लास में ही रखा, और हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1st क्लास आला इल्लीन के अंदर दारुल किरामा में, रसूल की रूह अपने रब्बे अजीम के पास है। तुमने रसूल को अपने ही पास रहने दिया, और हमने रसूलुल्लाह को रब्बे अजीम के पास माना। अब बताओ, जो अपने पास रसूल को बांधे रखा हुआ है वो रसूल की इज्जत कर रहा है, या जो रसूलुल्लाह को रब्बे अजीम के पास मानता है वो रसूल की इज्जत कर रहा है? तुम्हें मालूम नहीं है तुमने पंगा किससे लिया है। बहुत करीब रहता हूं बरेली से, 2 बार बरेली की जेल में जा चुका हूं। भेजने वाले भी तुम रहे और छुड़वाने वाले भी तुम। तुमको रखना भी गवारा नहीं हुआ। जेल में गया तो जेलर ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं तो कुछ जानता ही नहीं करूं। इन्हीं लोगों ने भेज दिया, इल्जाम लगा के चला गया। जेलों में जाना तो हमारी आदत बन चुकी है, हम तो उसको ससुराल कहने लगे हैं। चला गया। अब वो जेलर दूसरे दिन पूछता है कि तुम काम क्या करते हो, बताओ। कोई आटा गूंथता है, कोई रोटी पकाता है, कोई झाड़ू देता है, कोई ये करता है। तुम क्या काम करोगे? मैंने कहा मैं जानता ही नहीं हूं। बोले ऐसा कैसे होता है, कुछ तो काम करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मुल्ला मौलवी आदमी हूं, नमाज पढ़ाता रहा हूं, नमाज पढ़ा दूंगा। बोले अरे कोई इमाम नहीं है, तुम्हें नमाज के लिए रखा जाना है। मैंने कहा ठीक है। अब जब नमाज पढ़ाना मैंने वहां 5 टाइम की शुरू कर दी, तो ये ऊंची टोपी वाले जेलर के पास गए, मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये वहाबी है, ये ऊपर नियत मानता है। जेलर ने सबको बुलाया और हमें भी बुलाया। मैंने कहा भाई हम तो जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, हम अपना तरीका थोड़ी बदल देंगे। जेलर ने उनसे कहा तो मैं तुम्हारा मौलवी कहां से लेके आऊं नमाज पढ़ाने के लिए? जो मौलवी मिला है वही तो नमाज पढ़ाएगा। करो, तुम्हें 1 दिन की जमानत में छोड़ देता हूं, तुम अपने मौलवी से कहो कि कोई जुर्म करो आ रहा हो और पढ़ाओ। आओ यहां से, तुम ही नमाज पढ़ाओगे, चलो जिसको पढ़ना हो पढ़े। अब नमाज भी पढ़ाई, जुमा भी पढ़ाया, खुतबा भी दिया, तावीज घंटे सब पे बोलना शुरू किया, उतरवाए भी, कुछ लोगों को कन्वर्ट भी किया। 6 दिन के बाद उन्हीं के बड़े बड़े जुब्बा कोश लोग जेल में आए, कहने लगे कंप्रोमाइज कर लो। हमने कहा कैसा? कल मेरा ना आज के बाद तुम बोलना हमारे खिलाफ, ना हम बोलेंगे तुम्हारे खिलाफ। हमने कहा ठीक है, हमें क्या करा कंप्रोमाइज, क्योंकि आखिर में रास्ता वही था ही, कोई रास्ता नहीं, चाहे कितना लड़ो मरो कटो, आखिर में कंप्रोमाइज ही उसका रास्ता है। हमने कहा कर लो, तुम्ही डाला था, तुम्ही निकलवा रहे हो, हम क्या कर रहे? उन्हीं लोगों ने जमानत भी करवाई।
तुम्हें कहीं भी तो चैन मिलता नहीं है, कहीं तो रखो। तुम क्या समझते हो जेल में जाएंगे तो दावत और तबलीग का काम बंद हो जाएगा क्या? नहीं बंद होगा। ये सुन्नत रही है अंबिया की, सहाबा की, हमारे असलाफ की। मेरे भाइयों, हम नहीं करते इन तमाम चीजों से, इतना जरूर कहते हैं पहचानने की कोशिश करो। अब वसीला क्या है? वसीले की बात चली थी। वसीला क्या है? दूर जितना आप जाएंगे उसके लिए वसीला चाहिए, जितना करीब जाएंगे उसके लिए वसीला नहीं। दिल्ली दूर है ट्रेन का, सऊदीया दूर है प्लेन का, वसीला लेना पड़ेगा। लेकिन ये मस्जिद जो आपके घर के करीब है, आपकी इस स्टेज के करीब है, अब मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना, आप कहेंगे चलिए, मैं कहूंगा हेलीकॉप्टर लेके आओ, वसीला चाहिए मुझे। तो आप क्या कहेंगे? ये तो मौलाना जर्जिस का एक पुर्जा ढीला है, इनको यूपी के हैं ना, तो यूपी में तो 2 ही पागल खाने हैं, एक आगरा में एक बरेली में। तुम दोनों जगह मेरे यहां से करीब है, तो या तो ये कहोगे इनका आगरा में इलाज कराओ या बरेली में इलाज कराओ। अरे मस्जिद करीब है मौलाना जर्जी साहब, आप यहां जाएंगे, इस मस्जिद के लिए आप हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं? अरे पैदल चलिए ना। पता चला कि करीब के लिए वसीला नहीं लिया जाता, वसीला दूर के लिए लिया जाता है। अब ये फैसला तो आप खुद करो कि अल्लाह दूर है या अल्लाह करीब है। अगर अल्लाह दूर है तो वसीला लो, और अगर अल्लाह करीब हो तो उसको वसीले की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें मस्जिद में या मस्जिद में जाने के लिए आपको वसीले की जरूरत नहीं। आओ कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह दूर है या अल्लाह करीब। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, आए मेरे पैगंबर, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें। वइज़ा सालका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें कि बताओ अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, तो उनको कह दो फइन्नी करीब, मैं उनके बिल्कुल करीब हूं। अल्लाह ने कहा फइन्नी करीब, मैं करीब हूं, करीब करीब। और एक जगह कहा मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है मैं उनकी रगे दिल शहर रग से भी ज्यादा करीब होता हूं। पता ही नहीं चलता इसमें आवाज है किसमें आवाज है? मैं उसकी शहर रग से ज्यादा करीब हूं। देखिए अल्लाह कह रहा मैं शहर रग से ज्यादा करीब हूं। जितने दूर तुम जाते हो ना, अजमेर और हाजी अली को बहुत दूर हो गई, अल्लाह शहर रग से भी ज्यादा करीब है। तो अब आप ये बताओ करीब के लिए वसीला लेना पड़ेगा, जो करीब हो उसके लिए वसीला चाहिए। आप वसीला लो लेकिन दूर के लिए वसीला लो। अल्लाह तो करीब है, अल्लाह तो करीब है, ये वसीला आपका रॉन्ग है, गलत है। देखिए ये माइक है ना, ये वसीला है आवाज को दूर तक पहुंचाने का। अब कोई कहे मौलाना जर्जी साहब ये माइक क्यों लगाए हो, तो मैं यही कहूंगा कि दूर तक आवाज जाए। अच्छा इतने लोगों में तुम्हारी आवाज बगैर माइक के वसीले के नहीं जा सकती है, तो अल्लाह तक बगैर वसीले की कैसे चली जाती? कह सकता है ना। ये उसका जवाब ये है कि हमारी जबान कमजोर है, इतनी दूर मेरी आवाज नहीं जा सकती, और उतनी दूर जो लोग बैठे हुए हैं उनके कान कमजोर हैं, वो मेरी आवाज इतनी दूर से नहीं सुन सकते। कान भी कमजोर, जबान भी कमजोर। जब दोनों चीजें कमजोर हो तो पावर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारी जबान तो कमजोर है जो उस तक आवाज नहीं पहुंच सकती, लेकिन उसके कान कमजोर नहीं है कि वो हमारी आवाज न सुन सके। हमारा अकीदा जब हम अल्लाह को पुकारते हैं और उससे बेटा बेटी मांगते, चाहे कितना चुपके से मांगो, जैसे अभी एक दुआ मांगने जा रहा हूं, मैंने क्या मांगा आपने सुना, लेकिन मेरे रब ने सुन लिया, मेरे रब ने सुन लिया। क्यों? आपके कान कमजोर है, मेरी आवाज नहीं सुन सकते, मेरी जबान कमजोर है, मैं आपको नहीं सुना सकता। लेकिन जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अकीदा ये होता है अल्लाह मेरी जबान कमजोर है लेकिन तेरे कान कमजोर नहीं है। तू तो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर रेंगने वाली काली चींटी की चाल को, उसकी आहट को, उसके पैर के रखने की आवाज को भी सुन लेता है। तो मेरे भाइयों, जो पैर चींटी के पैर की आहट को सुन ले वो हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन सकता? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? ये माइक है दूर तक आवाज पहुंचाने का, तो इससे आप दूर तक आवाज पहुंचाएंगे, यही तो वसीला है ना, दूर तक। अब कोई आदमी का यार वसीला है, वसीला, बस वसीला कहे और इसको आंख में लगाकर देखे तो उसको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों?
اس لیے کہ یہ وسیلہ جو ہے وہ آواز کا ہے دور تک پہنچانے کا، تم اس وسیلے کا غلط استعمال کر رہے ہو، آنکھ میں لگا رہے ہو۔ اگر آپ کو آنکھ کی آپ کی کمزور ہے تو چشمہ لگا کر دیکھو، وہ آنکھ کا وسیلہ ہے، آپ چشمہ لگائیں۔ اب کوئی چشمے کو منہ میں لگا کے کہے ہیلو ہیلو تو آواز نہیں جائے گی، مائک میں لگا کر دیکھے تو اس کو جو دکھ رہا وہ بھی نہیں دکھے گا، کیوں؟ یہ وسیلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تک پہنچنا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکات، اعمال صالحہ یہ وسیلہ ہے اللہ تک جانے کا اور اللہ تک پہنچنے کا۔ خواجہ، پیر، اجمیر، بدایوں، حاجی علی، لوٹا بابا، سوٹا بابا، ڈنڈا بابا، مٹکا بابا، گھوڑا بابا، یہ وسیلہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ یہ نام تم نے رکھے ہیں، تم نے، ہم نے نہیں رکھے۔ کوئی آدمی برا نہ مانے، کوئی آدمی برا نہ مانے، اس لیے کہ یہ نام تمہارے رکھے ہوئے ہیں، تمہارے۔ بنارس میں ایک بابا کا نام ہے ننگا بابا، یہ نام تم نے رکھا ہے، تم نے، ہم نے نہیں رکھا ہے، ہم نے نہیں۔ بریلی کے اندر چلے جاؤ، بابا کا نام ہے کتا بابا، 2 سال پڑھا ہوں، 2 سال بریلی کے اندر تو ایک بابا کا نام ہے کتا بابا، یہ تم نے رکھا، ہم نے نہیں۔ اس لیے گالی دینا تو ان کو دینا جنہوں نے یہ نام رکھے ہیں، ہمیں نہیں پڑے گی، لاکھ گالی تو ہمیں پڑے گی نہیں، انہی پہ پڑے گی جنہوں نے نام رکھے ہیں، جو مستحق ہوگا اس کا۔ ہم بری ذمہ، ہم تو وہ نام لے رہے ہیں جو لکھے ہوئے دیکھے ہیں، ہم تو وہ نام لے رہے ہیں جو تم نے لگا رکھے ہیں۔ پاکستان میں گیا، وہاں ایک بابا کا نام میں نے دیکھا، بابا کا نام دیکھا میں نے، کیا، کھوٹا بابا۔ اب بتاؤ بابا بھی کھوٹا ہو سکتا ہے؟ بنگلور میں گیا، لوگ مجھے دکھانے گئے، وہاں کے نوجوان لوگ، بنگلور میں دیکھا جنگلی بابا۔ یہ نام تم نے رکھے ہیں۔ آپ کے بمبئی میں ایک بابا کا نام ہے حاجی ملنگ، یہ ملنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ملنگ کس کو کہتے ہیں؟ تمہیں نام تک تو معلوم نہیں ان کے نام کیا، ملنگ، پلنگ، یہ سب نام رکھے ہو، گھوڑا، مٹکا، یہ سب نام تم نے رکھے ہو۔ ہمارے اٹاوا میں آ جاؤ، ایک بابا کا نام ہے گلہری بابا، یہ گلہری کبوتر کیا ہے؟ یہ سب یہ تم نے رکھے ہیں، ہم سے کہتے ہو یہ توہین کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، بزرگوں کی جتنی توہین تم نے کی ہے، تم نے، اللہ کی قسم ہم بری ذمہ ہے، اہل حدیثوں سے زیادہ بزرگوں کا ادب، بزرگوں کا احترام کرنے والی قوم، برادری، مسلک، مکتب فکر کوئی نہیں ہے۔ ہم جب بھی کسی بابا کا نام لیتے ہیں تو ساتھ اس کے رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں، حاجی علی رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ ہم ان کے لیے بھی نام لینے کے بعد دعا بھی کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت ہو ان کے اوپر۔ یہ سب بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ہم نے ان کا جب بھی نام لیا، میرے بھائیو ادب سے لیا، تم نے جب بھی نام لیا تو کھوٹا بابا، ڈنڈا بابا، مٹکا بابا، جنگلی بابا، پتنگ بابا، ملنگ بابا، تم نے جب بھی نام لیے تو، اور تم اپنے آپ کو صفائی پیش کر رہے ہو کہ ہم بزرگ ادب کرنے والے ہیں۔ تم سے زیادہ بزرگوں کی توہین کرنے والا اس کائنات کی نظروں نے نہیں دیکھا ہے، اس چشمے فلک نے نہیں دیکھا ہے، زمین اور آسمان کی نظروں نے نہیں دیکھا ہے، جتنا تم مذاق اڑاتے ہو اپنے باباؤں کا اور بزرگوں کا۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ آئیے ذرا ایک چیز دکھاؤں، دیکھو، اور مقدمہ ٹھوکو، تیری کتاب لے کے پہنچوں گا، جاؤ، تیری کتاب ضبط ہو جائے گی۔ ذرا دیکھیے تو یہ کیا ہے، ایک واقعہ سنیے گا، میں اسی میں پڑھ کے بتلا رہا ہوں، میں نے بہت بار بتایا تھا، ایک واقعہ سنیے گا ذرا، کتاب کو تو دیکھ ہی لیا آپ نے، واقعہ دیکھیے۔ سید محمد یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جملہ صحابہ کرام کے بارے میں استعمال ہوا ہے، اور قرآن نے صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی، لہذا یہ جملہ کسی اور کے لیے نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ اللہ بہتر جانے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے، تو ان کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اب دیکھیے ذرا غور سے سنیے گا یہ واقعہ، سید محمد یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحب زادے مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی، اماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی، مادرزاد ولی تھے۔ ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال کی تھی، چند سال کا مطلب چند سال، 6-7 سال کی رہی ہوگی، چند سال کی تھی، باہر تشریف لائے، باہر یعنی گھر سے باہر نکلے، باہر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی جگہ تشریف رکھ لی۔ والد ماجد، ان کے باپ جہاں جس کرسی پر بیٹھتے تھے، لوگوں کو فتوے اتوے دیتے تھے، اس جگہ پر بیٹھ گئے، اور ایک شخص سے کہا، مادرزاد ولی ہیں، عمر 6-7 سال یعنی اتنی ہی رہی ہے، بچہ لکھا، بچے کی عمر کتنی ہو سکتی ہے، تو ایک مادرزاد ولی تھے، ابھی چند سال کی عمر تھی، باہر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کی جگہ پر
بیٹھ گئے, تشریف رکھی, ایک شخص سے کہا لکھ, یعنی کاپی قلم نکالو, لکھ. کیا لکھ؟ لکھ فلان فی الجنہ فلا جنتی. 5-6 سال کا بچہ لکھوا رہا ہے فلا فی الجنہ فلا جنتی, فلاں شخص جنت میں, یوں ہے نام بنام بہت سے لوگوں کو لکھوا دیا. اس نے لکھ بھی دیا, پھر کہا لکھ. اب جب جنتیوں کو لکھوا چکے تو اب جہنمیوں کی لسٹ تیار کروا رہا ہے. کہ لکھ, کیا لکھ؟ فلان فی النار, فلاں شخص دوزخ میں. جو لکھ رہا تھا اس نے کہا, ہاتھ روک لیا اور فرمایا, آپ نے پھر فرمایا, اس سے کیا کہا؟ ہاتھ روک لیا. آپ نے پھر فرمایا انہوں نے نہیں لکھا. آپ نے تیسری بار کہا, ارشاد کیا, انہوں نے پھر لکھنے سے منع کر دیا, نہیں لکھوں گا. بولے آپ جہنمی کیوں لکھوا رہے ہیں؟ میں نہیں لکھوں گا. جنتی تو جس کو لکھوایا میں نے لکھ دیا, لیکن آپ جہنمی دوزخی میں نہیں لکھوں گا. دوبارہ کا نہیں لکھوں گا, تیسری بار کا نہیں لکھوں گا. اس پر فرمایا, انکار جب اس نے کر دیا تیسری بار تو کہا, کیا غصہ دیکھیے, غصہ دیکھیے. فرمایا انت فی النار, نہیں لکھے گا؟ کہا نہیں. کہا انت فی النار, تو بھی جہنمی. غور کرو, یہ لکھوا رہے, اس کا مطلب پورے مجمع میں سب سے زیادہ معتبر آدمی وہی تھا, اسی لیے تو اس سے کہا لکھو جنتی. اور کون جہنمی؟ لکھو جنتی. سب سے اچھا ابھی ان کی نظر میں وہی آدمی تھا جس سے لکھوا رہے جنتیوں کی لسٹ. اور جب جہنمیوں کو لکھوایا کہ فلان فی النار, تو اس نے کہا نہیں ہم نہیں لکھیں گے. کہا کہ لکھو. کہا نہیں لکھوں گا. جہنمی کیوں لکھوا رہے ہیں آپ؟ تو جس کو لکھوا دیں گے وہ تو جہنمی ہو ہی جائے گا, نہیں مت لکھوائیے. کہا لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا؟ لکھ. کہا نہیں لکھوں گا. کہا انت فی النار. جو سب سے چہیتا تھا, سب سے لاڈلا تھا پورے مجمع میں, وہ سب سے زیادہ برا ہو گیا کہ تو بھی جہنمی. یہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں. ذرا حدیث اٹھائیے, اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے یہ مادر ذات ننگے ولی ہے, اور مادر ذات ولی اماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ولی, اور بچہ ہے جنت و جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے. اور ادھر اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں فاطمہ عمل کر, کچھ عمل کر لے اس دنیا میں, سلینی من مالی ماشی, دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے میں دے دوں گا, لیکن انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا. قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں. نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا, یہ کہہ رہا تو جنتی تو جہنمی, نہیں لکھتا تو بھی جہنمی. تمہارے باپ کی حکومت چل رہی ہے, جس کو چاہو جنتی کہہ دو, جس کو چاہو جہنمی کہہ دو. اہل حدیث اس طریقے کے چٹکلوں اور اس طریقے کی باتوں کا انکار کرتا ہے تو ہم کافر ہو جاتے ہیں. اگر یہی انکار کرنے پر ہم کافر ہیں تو کہو ہمیں تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رب پر کتنا اعتبار اور کتنا بھروسہ کرتے ہیں, اور رب العالمین کو ہم کیا سمجھتے ہیں. اب دیکھیے, بیٹے نے جس کو جہنمی بنایا, اس کا باپ اس کو جنتی پھر کر رہا ہے. وہ بھی سن لیجیے. آپ بیٹے نے کہہ دیا انت فی النار, تو جہنمی, چل ہٹ. وہ گھبرا گیا. ان کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوا, یہ تو بچہ ہی تھا, ان کے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت نے فرمایا انت فی النار کہا یا انت فی جہنم؟ ہے باپ نے کہا اچھا میرے بیٹے نے انت فی النار کہا تھا یا انت فی جہنم کہا, یعنی میرے بیٹے نے یہ کہا آگ میں یا یہ کہا جہنم میں, کیا کہا؟ تو اس آدمی نے کہا آپ کے بیٹے نے کہا انت فی النار, انت فی النار. فرمایا باپ نے کیا فرمایا؟ اچھا انت فی النار کہا کہ ہاں. حضرت نے فرمایا نہیں, اس کے باپ نے فرمایا میرے بیٹے نے جو کہا ہے میں اس کو بدل نہیں سکتا. میرے بیٹے نے جو کہا وہ ہو کر رہے گا, میں اس کو بدل نہیں سکتا, لیکن تجھے اختیار دے سکتا ہوں. آگ میں جلنا ہے تو دنیا کی آگ تجھے پسند ہے یا آخرت کی آگ پسند ہے؟ اس نے کہا دنیا کی آگ ہی مجھے پسند ہے. تو کہا ٹھیک ہے, تو دنیا میں آگ میں جل کر مرے گا. لہذا ایسا ہی ہوا, اور اس کے گھر میں آگ لگ گئی, اور وہ آدمی اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ میں جل کر مر گیا. اور پھر نیچے لکھا, غور کرنا, حدیث میں آگ کے جلے ہوئے کو بھی شہید فرمایا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ بیٹے نے جس کو جہنمی کہا تھا, باپ نے اس کو شہید کر کا درجہ دیا. یہ حکومت چل رہی ہے, بیٹا جسی کو چاہے جہنمی بنائے, باپ جس کو چاہے جنتی کر دے. اور باپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں لکھے کو بدل نہیں سکتا. قادری صاحب کہاں چھپے ہو تم؟ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے گھر میں کیا ہے. اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہے.
नऊज़ बिल्लाह, यहां तक लिखा है कि नबी की बीवियां पेश की जाती हैं नबी अकरम को, और इससे भी बढ़कर यह लिखा है कि अल्लाह के रसूल कब्र में अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं। अपने घर की खबर लो, आए चश्मे है क्या है फलक, जरा देख तो सही ये घर जो चल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं। तुम कौन से इस्लाम की दावत दे रहे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या साबित करना चाहे? तो चलो अल्लाह के रसूल अपनी कब्र में जिंदा है, मैंने मान भी लिया। चलो अल्लाह के रसूल अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, चलो मैंने मान लिया। अब तुम्हारे ये मुरीद खड़े हो गए कादरी साहब के साथ और रात के 2 बजे कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, खड़े हो गए और अल्लाह के रसूल का इंतजार करने लगे। कोई जरूरी है कि वो तुम्हारी महफिल में आ जाएं? हो सकता है कि वो हम बिस्तरी कर रहे हो तो तुमने ही तो लिखा है। मैं जानता हूं कि तुम हमारे इस जुमले पर भी एतराज करोगे कि ये जुमला, लेकिन ये तुमने ही तो लिखा है। नबी की बीवियां पेश की जाती हैं और नबी अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तर भी होते हैं। जरा गौर करो अकीदे तुम्हारे क्या है और कौन से अकीदे की तुम दावत देना चाहते हो। तुम्हारे बुजुर्ग जिसका नाम लेते हो तुम आला हजरत आला हजरत आला हजरत कहकर, मेरे भाइयों उसने इसी किताब के अंदर सैयदी मूसा सुहाग को अल्लाह की बीवी बना दिया है। अल्लाह की बीवी चूड़ियां पहना दी है। इधर आ सितमगर हुनर आसमाए, तो तीर आसमां हम जिगर आसमाए। क्या तुम अकीदा पेश करते हो? कहते हो मौलवी जर्जीस रामनगरा से बुरका पहन के भागा, तेरी आंखें अंधी थी? हो सकता है तेरे पीर तो जिंदा हैं, उन्होंने खबर दी हो तुझे। भाई ये खबर कौन देगा? मौलवी जर्जीस बुरका पहनकर भागा। इसका फैसला तो बस एक जुमले में कर देता हूं। जिसने ये जुमले कहे हैं, आओ तुम्हें भरे मजमे में टंके की चोट पे मुबाहिले का चैलेंज देता हूं। अगर मैं बुरका पहनकर भागा और तू अपने दावे में सच्चा है तो इलाहुल आलमीन मुझे कैंसर, कोढ़ या दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी में मुब्तला करके इस दुनिया में मार, ताकि मैं लोगों के लिए इबरत बन जाऊं। और अगर ये गलत है तो तू भी आ और कहे कि मैं जानता हूं कि तू बुरका पहन के भागा है, और अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैं भी कैंसर या हैज या कोढ़ या दुनिया की सबसे बड़ी बुरी बीमारी में मुब्तला होकर मरूं। आओ आओ तुम्हें चैलेंज देता हूं, मुझे साबित करो कि मैं बुरका पहनकर भागा। मुझे साबित करो। तुम नबियों को पर्दा कराते हो, तुम बुजुर्गों को मरने के बाद कहते हो पर्दा कर गए। तुम्हारे यहां पर्दे किए जाते हैं, हमारे यहां अहले हदीस उलमा हमेशा डंटे की चोट पर आजाद घूमते रहे हैं। जलसे की परमिशन अगर डीएम की तरफ से नहीं होती है तब भी मैं उसी बस्ती में होता हूं, उसी जगह पर होता हूं, स्टेज पर बैठता हूं। जैसे इटवा में डीएम ने परमिशन नहीं दी लेकिन स्टेज पर मैं इसके बावजूद भी बैठा। यह अलग बात है कि कानून तो मैंने हाथ में नहीं लिया, बोला नहीं, लेकिन भागा नहीं हूं किसी जगह से। मेरे भाइयों आओ, अगर तुम सच्चे हो सारे पीरों बलियों को भी बुला लो अपनी मदद के लिए, जाओ उनसे भी ले लो गवाही और साबित करो कि मैं भागा हूं बुरका पहनकर। और बुरका लाया कौन था? इसके आगे बोल दूं तो तुम इसी जुमले पर केस कर दोगे। बुरका लाके दिया किसने था? तुम्हारे घर की किसी औरत ने दिया होगा, तभी तो तुम्हें मालूम है। तुम्हें मालूम कैसे पड़ा कि मुझे बुरका मिला है? भागा बुरका पहनकर। ये इल्जाम इस हद तक तुम गिर गए हो कि अपनी तकरीरों में इतना बड़ा झूठ का सहारा लेने लगे हो। मेरे भाइयों, यहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी। ये इस्लाम नहीं है, वसीला, जायज वसीला पकड़ो, नमाज रोजा ये है। एक और चीज चलिए, हमारे साहब बोले थे यहां के जन्मदिन मनाओ रसूल का। दलील क्या दी? दलील के पीछे मत पड़ो। ये जुमले हैं कि नहीं? अरे दलील के पीछे मत पड़ो, बनाओ जलूस निकालो, जश्न मनाओ। इब्लीस ने नहीं मनाया, ये है दलील। अरे हमारा जुर्म क्या है? हाँ, हम आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि जन्मदिन अगर मनाया गया है या जायज है तो किसी एक साहबी की दलील दे दो, मनाना शुरू कर देंगे। हम तो बड़े प्यार से एक बात कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा नहीं कर गए, जब नबी अकरम की रूह आला इल्लीन के अंदर दाखिल कर दी गई और आला इल्लीन के अंदर भी दारुल किरामा के अंदर दाखिल कर दी गई, जब आप अल्लाह को प्यारे हो गए और जब आप इस दुनिया से रुखसत हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनाए गए। उसी वक्त दफन होने से पहले
2 साल उनकी खिलाफत रही। बस एक दलील दे दो। 12 रबीउल अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर के जमाने में 2 मरतबा आया और 12 तारीख उसकी 2 बार आई। मुझे सिर्फ एक दलील दे दो, अबू बकर सिद्दीक ने कभी अपने घर में रोशनी की हो, कभी अपनी मस्जिदों में हरी झंडियां लगाई हो, कभी जश्न मनाया हो, चिरागा किया हो, या फिर ये बताओ कि अबू बकर सिद्दीक को मोहब्बत नहीं थी। दोनों में से एक बात कर दो बस। अबू बकर को मोहब्बत थी या नहीं? अगर थी तो जलूस क्यों नहीं निकाला? अगर थी तो जश्न क्यों नहीं मनाया? बस दलील ही तो मांग रहा हूं, तुम दलील दे दो, हम कल मनाना शुरू कर देंगे। कहते इबलीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। इबलीस ने नहीं मनाया, ये दलील है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का जमाना आया, उन्होंने 10 साल खिलाफत की। 10 साल तक खिलाफत की हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने 10 साल में 10 मरतबा 12 तारीख आई रबीउल अव्वल की, 12 तारीख आई। ये वो हैं 12 रबीउल अव्वल को जिन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इंतकाल की खबर सुनी थी तो तलवार मियान से बाहर निकाल ली थी और ये फरमा रहे थे 12 रबीउल अव्वल को, तुम 12 रबीउल अव्वल को चिराग जलाते हो, जश्न मनाते हो। हजरत उमर फारूक 12 रबीउल अव्वल के दिन अपने हाथ में तलवार निकाल कर कहते हैं कि अगर किसी ने यह कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे, उसकी गर्दन उड़ा देंगे। और 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा ये फरमा रही थी, आज मेरे अब्बू के इंतकाल का दिन है, आज मेरे ऊपर मुसीबतों के जो पहाड़ टूटे हैं, अगर वो किसी पहाड़ के ऊपर भी ये गम डाल दिए जाते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। हजरत फातिमा फरमा रही है, मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आई कि अगर वो मुसीबतें किसी रात दिन के ऊपर डाल दी जाती तो उस दिन भी रात में बदल जाते। हजरत उमर तलवार मियान से निकाले हुए कि अगर किसी ने कह दिया कि इंतकाल हो गया तो उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हजरत अबू बकर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने संभाला, फरमाया कि उमर होश में आओ, अल्लाह की कसम मेरा रब मेरे नबी को 2 मौतें नहीं दे सकता है, जो मौत बरहक थी वो आ चुकी है, अल्लाह के पास जो जाना था वो आ चुका है। और मजमा में ऐलान करते हुए फरमाया था, लोगों गौर से सुन लो, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था, जुमले देखो, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज है, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनकी इबादत करता था वो सुन ले, फइन्न मुहम्मदन कद मात, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। और जो अल्लाह की इबादत करता था, जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले कि अल्लाह मरेगा नहीं, वो जिंदा है, हमेशा से जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा और वो उसको मौत नहीं आएगी। यानी नबी अकरम अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह की जो इबादत करता था वो सुन ले अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं। ये कहकर बताना चाहता उमर, होश में आओ, नबी अकरम दुनिया में नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। तब हजरत उमर फारूक ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था हजरत अबू बकर के खुतबे को सुनकर जैसे कुरान की आयतें आज ही नाजिल हो रही हो। सिर्फ हजरत उमर फारूक को हजरत अबू बकर ने संभाला था, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दी। 10 साल 12 रबीउल अव्वल आई, लेकिन कभी हजरत उमर जिन्होंने अपनी एक बेटी दी हो अल्लाह के रसूल को निकाह में हफ्सा, लेकिन कभी भी जश्न मनाया हो, चिराग न जलाया हो, लाइटें न जलाई हो, हरी झंडियां न लगाई हो। तुम दलील एक दे दो, नबी को छोड़ो, हम तो तेरे बाप का भी जश्न मना लेंगे, दलील तो दे। हम वो करें जो अबू बकर ने किया तो हम गुस्ताख, तुम कहते हो इबलीस ने नहीं। तुम जानते हो कादरी साहब, जानते हो कादरी साहब, तुमने कहा कि इबलीस नहीं बनाता है, इबलीस ने नहीं मनाया जन्म, या वो नहीं बनाता है। ये जुमले अबू बकर सिद्दीक तक पहुंच रहे हैं, ये जुमले उमर फारूक तक पहुंच रहे हैं, ये जुमले उस्मान गनी तक पहुंच रहे हैं, ये जुमले हजरत अली तक पहुंच रहे हैं। लेकिन तुम्हारी कौम तो इसको गुस्ताखी नहीं मानेगी सहाबा की शान में, क्योंकि मिठाइयां जो तुम उनकी खाते हो, उनकी औरतों को अपने सामने बिठाकर झाड़ फूक जो करते हो, और जो खूबसूरत औरत देखते हो उसी पर जिन्नात का असर बता देते हो, ये तुम्हें गुस्ताखी का सर्टिफिकेट तो देगी नहीं। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम ये कहते हो कि इबलीस ने नहीं बनाया। मैं तुम्हें बताता हूं, अबू बकर ने भी नहीं बनाया,
عمر فاروق نے بھی نہیں منایا. حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے, 12 سال میں 12 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی, لیکن حضرت عثمان نے کبھی جشن نہیں منایا, کبھی عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالا. تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا. یہ جملے عثمان غنی تک پہنچ رہے ہیں, تمہیں نہیں معلوم تم صحابیوں کی شان میں جوش میں کتنی گستاخی کر جاتے ہو. لیکن یہی بات اگر ہم کہہ دیں تو ہم صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے والے ہو جائیں گے, ہم رسول کے منکر ہو جائیں گے. ہاں تمہاری قوم تمہیں شب برات پہ حلوہ کھلائے, محرم پہ کھجڑا کھلائے, ارے تم نے تو ان کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا. تیجا کھا جاؤ مرنے کے بعد, پھر 10واں کھا جاؤ مرنے کے بعد, اب کہنے لگے 20واں بھی کھلاؤ. جو قوم 20ویں کے بعد 40واں بھی کھا لیتی ہو, اور اب کہنے لگے برسی کھلاؤ, تو یہ قوم تمہیں گستاخی کا سرٹیفکیٹ کیسے دے گی؟ تم تو 100 خون بھی تمہارے اوپر کر لو معاف ہے, یہ قوم تمہاری بڑی عزت کرتی ہے, اس کو معلوم نہیں ہے. تم کہتے ہو ابلیس نے جنم دن نہیں منایا, تمہیں معلوم ہے عثمان غنی کو 1 نہیں 2 بیٹیاں دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی بیٹی بیوی کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان نے کو اللہ کے رسول نے دوسری بھی دے دی, اور دوسری کا بھی انتقال ہو گیا تو رونے لگے. حضرت عثمان سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, آئے عثمان اتنا کلیجہ تم نے میرا ٹھنڈا کیا ہے, اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کر دی جاتی تو ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا. اتنا جس نے کلیجہ ٹھنڈا کیا ہو نبی کا, آہا. لیکن جب نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے 12 سال عثمان خلیفہ رہے, لیکن اپنے گھر میں 12 ربیع الاول کو کبھی جلوس نہیں نکالا, اپنے گھر میں کبھی ہری جھنڈیاں نہیں لگائیں, روشنی نہیں کی ہے. میرے بھائیوں کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا, حضرت علی نے بھی نہیں منایا. 5.25 سال خلیفہ رہے, 5.25 سال میں 5 بار نہ صحیح تو 4 بار تو ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی ہوگی, کبھی زندگی میں جلوس نہیں نکالا. ارے سب چھوڑو, قادری صاحب تمہارے امام جس کے تم مقلد ہو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کبھی اپنے گھر میں جشن نہیں منایا, کبھی انہوں نے اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں نہیں لگائیں. اب بتاؤ تمہیں یہ کہتے ہوئے کیسا لگے گا ابلیس نے جنم نہیں منایا, ابلیس نے جشن نہیں منایا. اب بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے ہی جملے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن تمہاری قوم سبحان اللہ یا رسول اللہ نعرے میں اس کو بھلا دیتی ہے, وہ بیچاری بھولی بھالی ہے, کیونکہ تمہارے مولویوں نے فتوے دے رکھے, جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں, انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا. تو بیچاری کہاں تم سے سوال کرے, تم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے قرآن کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں, حدیث کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں. ملا مولوی جو کہہ رہے مان لو, تم نے پہلے ہی ان کو دور کر دیا ہے. یہ تم سے سوال کریں تو کہاں سے سوال کریں, ہم دلیل مانگ رہے ہیں, تم کہہ رہے ہو ابلیس نے جنم دن نہیں منایا, ابلیس نے جشن نہیں منایا. تم جانتے نہیں ہو میرے بھائیوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کہاں تک پہنچ گئے ہو اور کہاں تک چلے جا رہے ہو. ہم صلاۃ و سلام کے قائل ہیں, لیکن وہ صلاۃ و سلام نہیں جو تم پڑھتے ہو میڈ ان انڈیا. میڈ ان انڈیا اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا, اور کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, احمدی نے لا کے کھمبا جوڑا. اب یہ کہاں ہے, کون سی حدیث میں یہ جملے ہیں, کون سی حدیث میں جملے ہیں؟ اچھا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, جو تم کھڑے ہو کے پڑھتے ہو, ایسے کھڑے ہو گئے نا, الصلاۃ والسلام علیکہ, جھوم جھوم کے لگتا جیسے پوری دنیا کا جنات اسی کے اوپر آ گیا ہو, ایسا پڑھتے ہیں جھوم جھوم کے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, ایسے پڑھتے ہیں, جھوم جھوم کے پڑھیں گے, ایسا لگتا ہے جیسے جنات انہی کے اوپر. سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, ان کے پاس آ گیا, ایسا لگتا ہے. اب یہ سلام پڑھ رہے ہو, یہی سلام ہم بھی پڑھتے ہیں, اللہ کی قسم پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ صلاۃ و سلام ہو رسول آپ پر, یہی تو مطلب ہوا. ترجمہ اردو میں کرو تو یہی تو ہوا, صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول آپ پر. اور ہم بھی یہی پڑھتے ہیں نماز میں, السلام علیکہ ایھا النبی, بالکل وہی جملہ, اے نبی سلام ہو آپ پر. فرق اتنا ہے تم کھڑے ہو کر پڑھتے ہو, ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں. فرق اتنا ہے تم اعلی حضرت کا سکھلایا ہوا پڑھتے ہو, ہم محمد رسول اللہ کا بتلایا ہوا پڑھتے ہیں. فرق اتنا ہے تم میڈ ان انڈیا پڑھتے ہو, ہم میڈ ان عرب پڑھتے ہیں. گالی کیوں دیتے ہو؟ یہ تو
अपनी अपनी किस्मत है, किसी को मेड इन इंडिया मिला, किसी को मेड इन अरब मिला। ये तो अपनी अपनी तकदीर है, जलते क्यों, हम तो खुश हैं। तुम भी सलाम पढ़ो, हम भी पढ़े, तुम खड़े होके पढ़ो, हम बैठ के पढ़े, तुम हफ्ते में एक दिन पढ़ो, महीने में एक दिन पढ़ो, यहां जहां चिकन और मटन बिरयानी मिल जाए वहां पढ़ो। हम एक दिन में 5 मरतबा नमाज में पढ़े, सुन्नतों में पढ़े, कौन नबी पर कितना दरूद पड़ता है, आओ जरा गिन लो। तुम खड़े होकर पढ़ो, हम बैठ के पढ़े। तुम खड़े होकर इसलिए पढ़ते हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारे आकाओं ने यही बताया, हम बैठकर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने यही बताया। मेरे भाइयों, फर्क इतना है कि तुमने अपना सबसे बड़ा बुजुर्ग नबी को हटाकर अपना मरकज किसी और को बना लिया और अपना बुजुर्ग नबी को छोड़कर कहीं और भी बना लिए, और हमारी नजर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम पे पड़ी तो हमें रसूल से बड़ा बुजुर्ग कोई नजर ही नहीं आया। फर्क इतना है, बस फर्क इतना है। मेरे भाइयों, बताओ कौन सा जुर्म कर दिया हमने? ये सलातो सलाम हम भी पढ़ते हैं और तुम भी पढ़ते हो। तुम खड़े होके पढ़ते हो, हम बैठ के पढ़ते हैं। ईद मिलाद वो जो तुम करते हो, मेरे भाइयों, अबू लहब भी जश्न मनाया था। तुम कहते हो इब्लीस ने नहीं मनाया। अबू लहब उसने तो मनाया था। अल्लाह के नबी जब 12 तारीख को तुम्हारे अकीदे के मुताबिक जब 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने अपनी मां आमिना का दूध पिया और चंद दिनों के बाद फिर अबू लहब की लौंडी सौबिया का दूध पिया, और मौलाना सफीउर रहमान साहब ने तहकीक के बाद नाम लिखा सोएबा का दूध पिया। अबू लहब की लौंडी ने जब खबर दी अपने आका को, अबू लहब को, आज तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी ने, अब्दुल्ला के बीवी ने, आमीना ने बेटा पैदा किया, जन्म दिया, बेटे को जन्म दिया, तो अबू लहब इतना खुश हुआ ये सुनकर मोहम्मद आज मेरे घर में मेरा भतीजा है। अबू लहब इतना खुश हुआ कि मारे खुशी में जो चादर उसके, जो नया कपड़ा उसके जिस्म पर था, उसने अपनी लौंडी को दे दिया कि तूने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है और आज तुझे एक और इनाम देता हूं, और वो इनाम ये है कि तुझे मैं अपनी गुलामी से निकाल रहा हूं, तू आजाद है। आज के बाद तू मेरी गुलाम नहीं, मेरी लौंडी नहीं, निकाल दिया उसको, अपनी गुलामी से आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, कितना अच्छा जश्न मनाया था रसूल की, नबी की पैदाइश पर। अबू लहब ने जश्न मनाया, खुशी मनाई नबी की पैदाइश पर, लेकिन मिला क्या? जानते हो क्या मिला अबू लहब को? अगर खुशी मनाना ही सब कुछ है तो अल्लाह ताला ने इस खुशी की बुनियाद पर अबू लहब को बख्श दिया होता, लेकिन क्या कहा? तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तू भी बर्बाद हो जा, तू भी हलाक हो जा, ये दिया अल्लाह ताला ने। पता चला कि खुशियां मनाना पैदाइश पर न तो ये इस्लाम है, और अगर ये इस्लाम होता तो अबू लहब को भी जन्नत मिलती। मेरे भाइयों, अबू लहब रसूल नबी की पैदाइश पर, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की पैदाइश पर जश्न मनाता। वो नबी को, मोहम्मद को तो मानता था लेकिन मोहम्मद की नहीं मानता था, यानी उसने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की पैदाइश पर खुशी का इजहार तो किया, लेकिन उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से रसूलुल्लाह को कबूल नहीं किया। लिहाजा इस्लाम रसूल की पैदाइश पर खुशी मनाने का नाम नहीं है, बल्कि रसूल जो लेकर आए हैं उस पर अमल करने का नाम इस्लाम है। और यही इस्लाम हमने आपके सामने दिया है, यही इस्लाम हमने आपके सामने रखा है, यही इस्लाम जो अल्लाह के रसूल ने दिया, और इसी इस्लाम से अल्लाह राजी और खुश हो गया। जहां तक इल्म गैब का ताल्लुक है, मेरे भाइयों, आप भी वही मानते हो जो हम मानते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम सिर्फ कहते हो इतना कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था। मा काना व मा यकून का इल्म था। दुनिया जब से बनी है तब से लेकर कयामत तक शजर हजर, समंदर में कितनी मछलियां हैं, दरख्तों में कितने पत्ते, सबका इल्म था। ये तुम अकीदा रखते हो, लेकिन जब सवाल किया जाता है कि ये बताओ, जब हजरत आयशा सिद्दीका पर तोहमत लग रही थी और अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल ने जब मजाक उड़ाया, तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इतने परेशान रहे। आप कह सकते थे, आए अब्दुल्ला इब्ने उबय, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी बीवी
عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن، کیونکہ مجھے علم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے۔ نبی کی بیوی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں۔ ایک نبی اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے اور تم کہتے ہو عالم الغیب، عالم الغیب، ذرا مجھے بتاؤ یہ کون سا علم غیب تھا؟ نبی اپنی بیوی کے دہانے پر اور سراہنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے بیوی تمہارے بارے میں ایسے الزام، مجھے بتاؤ۔ حضرت عائشہ ایک ہی جواب دیتی ہے، اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل پاک دامن ہوں، تو ابھی آپ فوراً میری بات مان لیں گے، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے اور لوگوں نے اتنی اڑا دی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا دل جم گیا ہے۔ ابھی میں کہہ دوں ہاں مجھ سے یہ کام ہوا ہے تو ابھی آپ مان لیں گے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تب بھی آپ کو ابھی اتنی جلدی یقین آنے والا نہیں، کیونکہ لوگوں نے اس کے خلاف بہت سی باتیں آپ کے دل میں بٹھا دی ہیں۔ میرے معاملے میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، بس میرا معاملہ بہت جلدی اللہ پر منکشف کر دے گا، اللہ ہی آپ کو باخبر کر دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ امید نہیں تھی، اتنا تو میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے نبی کو خواب میں دکھلا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ اللہ میری برات اور پاک دامنی کے لیے جبرائیل کو بھیج کر 18 آیتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول وہی بیٹھے ہوئے، پیشانی پہ پسینہ آنے لگا۔ اما عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول پر جب وحی آتی تھی تو ایسا ہی حال ہو جاتا تھا، سخت سردیوں میں پسینہ آنے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، پسینہ ٹپک رہا ہے، آپ بوجھل، آپ بھاری سے ہو گئے، آپ کا سر بوجھل ہو گیا۔ حضرت عائشہ سمجھ رہی ہیں، ابو بکر صدیق گھبرا گئے، ان کی بیوی یعنی اما عائشہ کی ماں گھبرا گئی، پتہ نہیں جبرائیل کون سی خبر لے کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا اللہ بتائے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بالکل نہیں گھبرائی، اس لیے کہ جب میں نے یہ کام کیا ہی نہیں تو میں کیوں گھبراؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب 18 آیتیں نبی کے اوپر نازل ہو چکی تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اٹھے، کہنے لگے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا، مجھے باخبر کر دیا، یہ آیتیں تمہارے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ کی ماں کہنے لگی اے عائشہ اٹھو، جلدی اٹھو اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ تم کیا جانو قادری صاحب، تمہارے چیلے اور چپاٹے کیا جانے، تم نے ان کو اتنا بے وقوف بنا دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے جو جواب دیا تھا وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ کی ماں کہہ رہی ہیں تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے پاک دامنی کا اعلان کر دیا، عائشہ تم نے اٹھو اور نبی کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی اپنی ماں کی بات، میں نبی کا کیوں شکریہ ادا کروں، میں محمد رسول اللہ کا کیوں شکریہ ادا کروں، یہ بھی تو انہی لوگوں کے باتوں میں آ رہے تھے، میں تو شکریہ اس ذات کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا، میں بھی شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے مجھے پاک دامن ثابت کر دیا۔ بیوی رسول اللہ کے شکریہ کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے، تم غور سے پڑھو تمہیں سب وہابی نظر آئیں گے۔ بیوی ریجیکٹ کر رہی ہے، میں رسول اللہ کا شکریہ ادا کیوں کروں، یہ تو مجھ سے پوچھنے آ گئے تھے، میں تو شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کے لیے قرآن میں 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، حضرت عائشہ اٹھتی ہے، وضو بناتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کو ادا کرنے کے لیے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتی ہیں۔ یہ شکریہ ادا کیا اپنے رب کا، کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم غیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علم غیب تھا تو آپ اپنی بیوی کے دانے میں ارے بکنے دو، تم نہیں پاک دامن ہو، لیکن آپ خود پریشان رہے۔ اور حضرت عائشہ بھی گھر چھوڑ کے چلی آئی تھیں کہ اللہ کے رسول میری طبیعت خراب ہے، روزانہ اس طریقے کی باتیں سن رہی ہوں، کیا میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں؟ اور اللہ کے رسول نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ذرا سنو اور سوچو ایک ایک دن رسول کے اوپر کتنا بھاری گزر رہا ہوگا، کیونکہ منافقوں نے الزام لگانا شروع کر دیے، اے اللہ کے رسول آپ تو بہت جلدی زنا کی سزا دینے پر راضی ہوتے ہیں، دو اپنی بیوی کو کون سی سزا دو گے؟ عائشہ کو سزا دو، لیکن اللہ کے رسول کو کوئی گواہ نہیں مل رہا تھا کہ جو یہ
کہہ سکے کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہے، کیونکہ 4 گواہ چاہیے تھے، اس لیے صرف فیصلہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی تھی، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور بالکل صحیح فیصلہ کر دیا کہ عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کو وہی درجہ جو رسول کا ہے۔ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ رسول کو علم تھا، لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے بتایا تھا۔ ما کان وما یکون کا علم نہیں۔ نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی 4 رکعت، ظہر خمسن 5 رکعت پڑھا دیا، ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 پڑھا دیا، سلام پھیرا، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا نماز بڑھا دی گئی؟ ازیدہ فی الصلاۃ، کیا نماز بڑھا دی گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا قال وما ذاک، نہیں کیا بات ہے؟ فرمایا آپ نے 5 پڑھا دی، آپ نے فوراً سجدہ سہو کیا، 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ ذرا غور کرو حدیث کے الفاظ پر، آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم ایک بشر ہو، میں بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو، انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھول چک تم سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جب میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو، اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھائی ہے۔ صحابہ یاد دلا رہے ہیں، صحابہ یاد دلا رہے ہیں، صحابہ۔ علم غیب کی بات کرتے ہو میرے بھائیوں، کچھ کافر نبی اکرم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ مائل با اسلام ہے، اسلام کی طرف جھک رہا ہے، اگر تھوڑے سی محنت کر دی جائے اور آپ کے صحابہ پہنچ جائیں تو ہمارا قبیلہ پورا کا پورا اسلام لے آئے گا۔ آپ اپنے کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے، 70 قرہ کی جماعت، 70 قاریوں کی جماعت اللہ کے رسول نے بھیج دی، جاؤ ان کا قبیلہ اسلام کی طرف مائل ہے، آپ ان کو اسلام کی دعوت دو۔ 70 قاریوں کو بھیج دیا اللہ کے رسول نے، لیکن ان کافروں نے اس قبیلے میں پہنچنے سے پہلے ہی ان 70 لوگوں کو پکڑا اور راستے میں قتل کر دیا، 70 صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ نبی اکرم کو جب یہ اطلاع ملتی ہے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھتے ہیں اور رکوع کے بعد دعا پہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تو ان کو برباد کر دے، شتت شملہم دمر دیارہم، یہ تمام دعائیں نبی اکرم کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اگر اللہ کے رسول کو علم غیب ہوتا تو آپ ان 70 قاریوں کو کیوں بھیجتے؟ کیونکہ آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ ان کی نیتیں خراب ہیں اور یہ قتل کر دیں گے ہمارے صحابہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نیند کیسے آئی ہوگی جب یہ سنا ہوگا کہ ہمارے 70 وہ بھی پڑھی لکھی جماعت جن کو اتنی محنت سے پڑھایا، ان پر محنت کی گئی اور پڑھ لکھ کر وہ تیار ہوئے تھے کہ یہ اسلام کی شعائیں پھیلائیں گے چاروں طرف، ایک علمی سرمایہ ختم کر دیا گیا اور صحابہ کو 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ پوچھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کو علم غیب ہوتا تو آپ بھیجتے؟ میں بھی مانتا ہوں علم تھا، لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے بتا رکھا تھا، اور جو نہیں بتایا وہ نہیں تھا۔ جیسے یہ نہیں معلوم تھا قیامت کتنے سالوں کے بعد آئے گی، نہیں بتایا، بس اتنا بتایا گیا جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی تو آپ نے اتنا ہی بتایا، اور جو نہیں معلوم تھا وہ آپ نے نہیں بتایا۔ میرے بھائیوں، پوچھا جا رہا بار بار بتاؤ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ آپ برابر کہتے رہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں، یہ نہیں کہا۔ جنگ خیبر کا وہ موقع اٹھاؤ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، جنگ خیبر، ایک یہودیہ عورت دعوت کر رہی ہے اور اللہ کے نبی اس کی دعوت میں شریک ہو رہے ہیں۔ ایک یہودیہ عورت دعوت کر رہی ہے اور آپ اس کی دعوت میں شریک ہو رہے ہیں، اور اس یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ نبی کو مارنے کا پلان، نبی اکرم کو قتل کرنے کا پلان، کھانے میں زہر ملایا۔ اللہ کے رسول نے لقمہ اٹھایا، شوربے میں ڈالا، اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا۔ وہیں حضرت بشیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ایک لقمہ اٹھایا اور کھایا، لیکن ان کو بھی ذائقہ عجیب لگا، وہ تھوکنا چاہتے تھے، لیکن دیکھا نبی اکرم میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے منہ کا لقمہ تھوکنا اچھی بات نہیں، بے ادبی ہوگی، وہ نگل گئے اور حضرت بشیر اسی زہر کے اثر سے انتقال فرما گئے۔ اللہ کے رسول نے منہ میں لقمہ رکھا، زہر کا کچھ ذائقہ برا لگا، سمجھ گئے، آپ نے اس کو نکال کے تھوک دیا۔ جب اللہ کے رسول کا مرض الموت، انتقال کا وقت شروع ہوا تو آپ اپنی بیوی سے کہتے تھے عائشہ مجھے میری وہ رگے، وہ زہر رگے کاٹ رہا ہے، میری جان نکلی جا رہی ہے، زہر وہ اپنا اثر دکھلا رہا ہے جو مجھے خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے کھلایا تھا۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ وہ زہر آلود گوشت کیوں کھاتے یا کیوں منہ میں رکھتے؟ آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا کہ اس میں۔ میرے قادری صاحب، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ میں کہتا ہوں، یہ ڈھکوسلے بند کرو،
امت کو بانٹنے کا کام بند کرو، بند کرو۔ قرآن صاف کہتا ہے مفاتیح الغیب ہے اللہ کے پاس ہے، عندہ ہے اللہ کے پاس ہے، تمام غیب کی کنجیاں، تمام غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس۔ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے دلیل جو آپ کے سینے پہ چڑھ کے وار کر رہی ہے، لا یعلمها الا هو، غیب کی کنجیاں اور چابیاں اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمها الا هو، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جو آپ کہتے ہو، آپ نے بتایا قیامت سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور قیامت تک کی خبریں دی ہیں، اس کو علم غیب کہنا بالکل بے وقوفی ہے۔ آج ایگزٹ پول بتلا رہا ہے دلی کے اندر کیجریوال کی سیٹیں زیادہ آ رہی ہیں، تو اب کہہ دو کہ ابھی تو چناؤ بورڈ گنا نہیں کیا ایگزٹ پول کو علم غیب ہے، کہہ دو، آپ کہہ دو گے؟ حالات نے بتا دیا، ایگزٹ پول نے بیان کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایگزٹ پول کو یا ان کے چلانے والوں کو علم ہو گیا۔ اگر میرے ساتھی کوئی لشکر طیبہ کا آدمی آ جاؤ کہتے جرجیز کل دیکھنا میں لال قلعے پہ حملہ کروں گا، میں مروں گا، بم بسفوٹ باندھ دوں گا، اور میں آج کہہ دوں کل دیکھنا لال قلعے پہ کیا ہوگا، بم بسفوٹ ہوگا، ایک لڑکا مرے گا بم، اور کل وہ ایسا حادثہ ہو جائے تو آپ کیا کہو گے؟ مولانا جرجیز کو علم غیب ہے؟ نہیں، کیونکہ مجھے بتا دیا گیا، ایک دن پہلے ہی اس نے مجھے بتا دیا تھا، اس لیے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو جب بتا دیا گیا تو علم کہاں؟ جو چیز بتا دی جائے تو علم کہاں ہے؟ علم تو اس کو کہتے ہیں جو خود سے حاصل ہو، جب اللہ نے نبی کو بتا ہی دیا تو علم کیسے ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے ما ینطق عن الہوی، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے جب تک میری اجازت نہ ہو، اور جب میری اجازت ہوتی ہے تب بولتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے قیامت تک کی جتنی باتیں بتائی ہیں یہ اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت اور جبرائیل کی آمد کے بعد بتائی ہیں، تو یہ علم کہاں ہے؟ اس کو آپ علم غیب کیوں کہہ رہے ہو؟ بتائی ہوئی چیزیں علم غیب نہیں ہوتی ہیں، علم غیب، اور نہ ہی وہ یہاں اس میں پڑھیے تو آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے میرے بھائیوں کہ ہم آپ کو بس یہ دو واقعات ہی کافی ہیں، ورنہ میں نشان تو بہت سی جگہ لگا کے لایا تھا۔ وہ چوڑیاں پہن رہے ہیں صاحب، سیدی موسیٰ سہاگ، اور کسی نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جنانہ وضع اچھا نہیں ہے، کیوں تم عورت بنتے ہو؟ اللہ کے رسول نے منع کیا تو انہوں نے اتار دیا، چلو چلو مسجد میں چلو نماز پڑھنے چل دیے۔ سیدی موسیٰ سہاگ، نام بھی پڑ گیا سہاگ، سہاگ اس کتاب میں لکھا سہاگ، موسیٰ سہاگ گئے، اور جیسے ہی امام صاحب نے قاضی شہر نے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھائی، اللہ اکبر کہہ کر، ایسے ہی ان کے اوپر سے سارے کپڑے اتر گئے، مردانہ اور زنانہ کپڑے آ گئے۔ کہا اللہ، میرا اللہ حی اللہ یموت ہے، میرا خاوند، اللہ نہیں میرا خاوند، اس کتاب میں لکھا سیدی موسیٰ سہاگ نے کہا میرا خاوند اللہ حی اللہ یموت ہے، یعنی میرا شوہر زندہ ہے، وہ مرے گا نہیں، اور یہ قاضی مسجد میں مجھے بیوہ کرنے لایا نہیں، مجھے مارنے لے آیا۔ پھر سے وہی زنانہ کپڑے ان کے اوپر آ گئے، زنانہ کپڑے ان کے اوپر آ گئے، یعنی سیدی موسیٰ سہاگ مانتے تھے کہ اللہ میرا خاوند ہے، اور یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ قرآن کو بدلنے والوں ذرا مجھے بتاؤ، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ ایک پیر اپنے مرید سے کہہ رہا ہے تمہاری دو بیویاں ہیں؟ ہاں، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے تم نے دوسری بیوی کے ساتھ ہم بستری کیوں کی؟ ایک پیر کہہ رہا ہے اپنے مرید سے تمہاری دو بیویاں ہیں؟ بولا جی۔ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی سے ہم بستری کیوں کی؟ کہا صاحب ایک سو رہی تھی۔ مرید نے کہا ایک سو رہی تھی، پیر صاحب بولے سو نہیں رہی تھی، سوتے میں جان ڈال لی تھی، یعنی مکر کر رہی تھی، آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہی تھی، ایسا نہیں کرنا آئندہ، چلو۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کو کیسے معلوم؟ مل تو میں رہا تھا اپنی بیوی سے، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ دیکھیے پیر، اگر یہ پیر ہے تو، میں پیروں کو برا نہیں کر رہا، اگر یہ پیر ہے تو، اور آج تجھے بھی لوگ پیر کہتے ہیں تو تو بھی دیکھتا ہوگا، آج تو لوگ تجھے بھی تو پیر کہتے ہیں،
تو یہ پیر کیا کہتا ہے؟ تو اس نے پوچھا مرید نے، بھائی ہم بستری تو ہم نے کی، تم کو کیسے معلوم؟ تو کہا کہ وہاں کوئی اور پلنگ بھی تھا، اسی کتاب میں لکھا ہے وہاں کوئی اور بھی ایک پلنگ تھا. کہا ہاں ایک ایکسٹرا پلنگ تھا. کہا وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں میں تیری حرکت کو دیکھ رہا تھا، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا. کیونکہ پیر اپنے مرید سے کبھی الگ نہیں ہوتا ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کمرے کو خالی کر دیتے ہیں، فرشتے بھی ایسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی یہ ان کے درمیان کا معاملہ ہے. فرشتے بھی ایسی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں جس جگہ فرشتے نہ جائیں وہاں تیرا پیر پہنچے. حدیث میں آتا ہے لیٹرین کرنے کے لیے اور ہم بستری کے وقت، یہ دو جگہ ایسی ہے کہ جہاں فرشتے چھوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ وہاں نہیں جاتے ہیں. جہاں فرشتے بھی احترام کرتے ہو میاں اور بیوی کے درمیان ہونے والے تعلقات کا، وہاں یہ پیر احترام نہ کرے. آج کا نوجوان تو موبائلوں میں، چپوں میں، میموریوں میں یہ گندی فلمیں بھر بھر کے دیکھ رہا ہے. تیرا پیر تو اوریجنل دیکھ رہا ہے. اس کو کیا کرو گے؟ یہ تو تصویریں دیکھ رہا ہے اور تیرا پیر تو اوریجنل دیکھ رہا ہے. میں نے تو وہی بتایا جو تیری کتاب میں لکھا ہے. مجبور نہ کرو، اگر کچھ اور کہا تو ایسا پوسٹ مارٹم کروں گا کہ اپنے گھر والوں کو بھی چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. میرے بھائیو تمہیں معلوم نہیں، بہت قریب ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وقت قریب ہو رہا ہوگا. ارے وہ تو قاسمی صاحب بول ہی گئے، نور من نور اللہ، یہ بھی ان کا ایک جھمیلا ہے. نور من نور اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے. اچھا ایک بات بتاؤ، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے ضد کی نہیں میں تو تجھے دیکھوں گا، اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، میں تو دیکھوں گا، اللہ مجھے دیکھے. اللہ نے کہا جبل طور پہ چڑھ جاؤ. اللہ نور ہے نا، اللہ نور ہے. تو اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی. جبل طور پہ موسیٰ کھڑے ہیں، اللہ نے اپنے نور کی ہلکی سی تجلی دکھلائی. وہ کتنا ہوگا کوئی پتہ نہیں، ہلکا سا نور دکھایا. موسیٰ نے اللہ کا وہ نور دیکھا، تجلی دیکھی، فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش اور پہاڑ جل کر سرما. پہاڑ جل کر موسیٰ جیسا پاکیزہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکا. موسیٰ جیسا پاکیزہ رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکے، اللہ کے نور کا دیدار نہیں کر سکے. اگر اللہ نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا ہوتا تو صحابہ اللہ کا نور نہیں دیکھ پاتے. صحابہ اللہ کا نور کیسے دیکھ لیتے آپ بتائیے؟ اگر اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، موسیٰ تو اللہ کا نور نہیں دیکھ پائے تھوڑا سا، اور محمد اگر اللہ کے نور سے پیدا ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کیسے دیکھتے؟ جبل احد اور پہاڑ، یہ احد اور صفا اور بروا کی پہاڑیاں، یا احد پہاڑ ہے، یہ تمام پہاڑ پہ اللہ کے نبی چڑھتے تھے. یہ پہاڑ جل کے سرما کیوں نہیں بنے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا نور اسپیشل ہے، محمد کو گھٹیا نور سے پیدا کیا. یہ کہنا چاہتے ہیں نا، نعوذ باللہ. میرے بھائیو اللہ نور ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے محمد رسول اللہ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو بھی نہیں کھانا چاہیے تھا، نہیں پینا چاہیے تھا. اللہ کی بیوی نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کی بیوی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تو بھائی مرد اور عورت یہ انسان ہے، بچہ بھی انسانی پیدا ہوتا ہے. اگر اللہ نور، محمد نور، تو شادی بھی کسی نورانی مخلوق سے ہونی چاہیے تھی. لیکن حضرت خدیجہ تو خاکی ہے، مٹی سے پیدا ہوئی ہے. نور کا اور مٹی کا یہ جوڑا بن کیسے گیا؟ اچھا یہ بتائیے آپ، تھوڑا سا عقل سے فیصلہ کرو. اللہ کے رسول نور، خدیجہ مٹی سے پیدا ہے، خاکی. نور کی مٹی سے شادی ہو گئی تو بچے نورانی ہونا چاہیے تھے یا خاکی؟ آپ کہتے ہیں بچے سارے مٹی کے تھے، خاکی تھے، تو اس کا مطلب رسول کا نور غالب نہیں آیا، خدیجہ کی مٹی غالب آ گئی ہے. یعنی رسول کا نور فلاپ ہو گیا اور خدیجہ کی مٹی غالب آ گئی ہے. میرے بھائیو جتنی تم اس میں گڑبڑیاں پیدا کرو گے اتنا ہی پھنستے جاؤ گے، اتنا ہی پھنستے جاؤ گے تم. اس لیے کہ اس کی کوئی سچائی نہیں ہے. رسول اللہ کو پریشانی بھی ہوتی تھی، نبی اکرم کے سر میں درد بھی ہوتا تھا، نبی اکرم کو بخار بھی آتا تھا، نبی اکرم کی پیشانی سے پسینہ بھی نکلتا تھا، نبی اکرم پیشاب اور پائخانہ کرنے بھی جایا کرتے تھے، نبی اکرم کو غم بھی ہوتا تھا اور خوشی بھی پہنچتی تھی. اور ایک مرتبہ تو ایسی خوشی اور ایسا غم جو دونوں ایک ہی دن جمع ہو گئے. یا جنگ بدر، اسلامی پہلی جنگ آپ جیتے ہیں، کافروں کو دندانے شکن جواب دیا ہے. جس دن جنگ بدر میں کامیابی اور جیت ملتی ہے، فتح نصیب ہوتی ہے،
उसी दिन आपकी बेटी हजरत रुकैया उस्मान गनी की बीवी इंतकाल कर जाती है और ये खुशी और गम एक ही दिन में शामिल होता है। मेरे भाइयों, जरा उस रसूल से पूछो, जंग बद्र जीते हैं, अभी पहली जंग है इस्लामी, 313 मुसलमान 1000 काफिरों पर गालिब आए हैं, सिर्फ 14 मुसलमान सहाबा शहीद हुए और 70 काफिर मारे गए। ये इतनी बड़ी कामयाबी मिली नबी को, और उसी दिन खबर आती है कि आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया। हजरत उस्मान गनी की तरफ से खबर आती है, जरा गौर कीजिए, खुशी भी नबी को मिलती थी, गम भी नबी को मिलता था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल बशर नहीं थे? हाँ, फर्क था तो सिर्फ मकाम और मर्तबे का, दर्जा इतना बुलंद था अल्लाह के रसूल का। जैसे आज कौन सा दिन है? सोमवार ना? कौन सा? पीर ना? हाँ, मंडे, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, यही तो, और शनिचर, इतवार, यही तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन। अच्छा, दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? 24। आज सोमवार का दिन है, 24 घंटे। कल मंगल कितना होगा? 24 घंटे। बुध में 24 घंटे, जुमरात में 24 घंटे, जुमे में, शनिचर में, इतवार, सब में 24 घंटे। तो रात और दिन और घंटों के एतबार से तो सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। लेकिन मकाम और मर्तबे के लिहाज से दर्जा किस दिन को हासिल है? जुमे के दिन को। जो जुमे के दिन का मकाम है वो शनिचर, इतवार, सोमवार का नहीं है। क्यों? ये मकाम का फर्क है। बशर होने के नाते से अल्लाह के रसूल, हम आप सब बराबर हैं। 2 कान आपके, 2 कान नबी के, 2 पैर आपके, 2 पैर नबी के, 2 हाथ आपके, 2 हाथ नबी के। बशर होने के नाते से बराबर है, लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से जो दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। बस इतना कह दूं कि नबी अकरम को मकाम और मर्तबे के लिहाज से इतना बड़ा दर्जा हासिल है कि अगर अल्लाह के बाद फिर से सुन लो, कादरी साहब के चमचों पहुंचा दो पैगाम, अहले हदीसों का पैगाम यह है, अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़ा दर्जा किसी का है, अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़ा मकाम किसी का है, तो वो है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम ये अकीदा नहीं रखते जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफा होकर। कादरी साहब, ये तुम्हारे चेलों को यकीदा मुबारक हो, हमें नहीं। जो अर्श पे अल्लाह था वही मदीने में मुस्तफा बन के आ गया। हम इस अकीदे के कायल नहीं हैं। सबसे बड़ा मकाम अल्लाह का है, और अल्लाह के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी का है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। मेरे भाइयों, हमारी जात पे हमले न करो, दलील से बात करो। बुर्का पहन के भागे, कहने को हम भी कह सकते हैं तू फला जगह से साड़ी पहन के भागा, लेकिन हम कहने वाले नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि अगर कोई आदमी को पागल कुत्ता काट ले तो उसके जवाब में हम भी उसको काटें। ये हम फर्क नहीं, ये जाती हमले मत करो, दलीलों से बात करो और इंसानियत के साथ आओ। इस्लाम वही पेश करो जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने छोड़ा है, दिया है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा, हम सबको वही इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमा जो इस्लाम नबी अकरम ने हमको दिया है। अल्लाह हम सबको इस्लाम के प्लेटफार्म पर कायम कर दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह